یہ مرتبہ اگرچہ ہمارا درس آیت نمبر 30 تک پہنچ گیا تھا، لیکن آخری دو آیات یعنی آیت نمبر 29 اور 30 کا حق ادا نہیں ہوا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا صدق اللہ العظیم۔ سجدہ کبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم کی ابتدائی 18 آیات جو مشکلات القرآن میں سے ہیں، جن میں بہت سے تفسیری اشکالات ہیں، ان پر جس حد تک بھی ہم سے ہو سکا ہے ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی ہے، اور اس کا ایک اجمالی اعادہ بھی پچھلے درس میں نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد جو مضمون آیا ہے وہ مکی صورتوں کا ایک مشترک مضمون ہے، شرک کی نفی، توحید کا اثبات۔ اور ظاہر بات ہے کہ ان صورتوں میں شرک کی وہ صورت سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ جو اس وقت اہل عرب میں موجود تھی۔ شرک کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن یہ کہ جو شکلیں اس وقت عرب میں مروج تھیں، یہ فطری طور پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید میں زیادہ کلام انہی کے بارے میں ہوا ہے۔ ان کے ہاں بت پرستی تھی، کچھ ستارہ پرستی بھی تھی، اور ان کے جو دیوی یا دیوتا تھے ان کے بارے میں بھی مختلف چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ان کے ہاں اہم جو شرک تھا وہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل۔ میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اکثر و بیشتر جو دنیا میں شرک کی صورتیں رہی ہیں، اس میں نمایاں ترین بات یہی رہی ہے کہ ایمان بالملائکہ میں ایک گمراہی کی شکل پیدا ہوئی۔ میں نے صاف یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا جو فلسفہ تاریخ کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تاریخ انسانی کا آغاز اندھیرے میں ہوا اور رفتہ رفتہ روشنی میں انسان آیا، بلکہ ہمارا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ نوع انسانی کا آغاز جو ہوا ہے
وہ پوری ہدایت کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلے انسان، پہلے نبی بھی تھے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، موحد کامل۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کے بارے میں کوئی اور گمان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو دنیا میں تصور موجود ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تو چونکہ جہالت تھی، لا علمی تھی، اس نے ہر شے کو خدا بنا لیا، جس چیز میں بھی اسے مضرت نظر آئی اس سے بچنے کے لیے ہاتھ جوڑ دیے، جس چیز میں کوئی نفع نظر آیا اس کو خوش کرنے کے لیے ڈنڈوت کر لی۔ تو یہ بعد کے ادوار تو ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کی بنیادوں اور اس طرح کی وجوہات سے لوگوں نے شرک کی صورتیں ایجاد کی ہو، لیکن ابتدا جو ہے نسل انسانی کی وہ اس طور سے نہیں ہوئی، بلکہ کم سے کم ایمان اور توحید کے ضمن میں یوں سمجھنا چاہیے کہ نصف النہار کی جو روشنی ہوتی ہے اس روشنی میں تاریخ انسانی کا آغاز ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تصور ابتدا سے ایمان بالملائکہ کا بھی موجود تھا۔ یہ جو ملائکہ ہیں جن کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، نورانی مخلوق ہیں، ان کی تخلیق صحیح مسلم میں روایت موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا ہے، جنات جو ہے وہ نار سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو ارضی ہماری جتنی بھی مخلوقات ہے، حیوانات، نباتات، پھر انسان، ان کا اصل مادہ تخلیق جو ہے وہ مٹی ہے، کرسٹ آف دی ارتھ ہے، اگرچہ منبع حیات اس میں جو ہے وہ پانی ہے۔ اسی میں پھر ارتقاء کے مختلف مراحل طے کر کے انسانی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ اس اعتبار سے ملائکہ جو ہے اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے بزرگ ہیں، بہت بلند ہیں۔ پھر یہ کہ انہیں اللہ کا ایک قرب حاصل ہے، اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وحی اور نبوت و رسالت کا آپ کو معلوم ہے کہ سارا معاملہ وحی سے متعلق ہے۔ وحی کا لانے والا بھی فرشتہ ہے۔ اس پہلو سے ایمانیات کے ذیل میں ایمان بالملائکہ کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر ہم فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو سوال پیدا ہوگا کہ پھر نبوت و رسالت کی بنیاد کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی تو نبی بنتا ہے وحی کی بنیاد پر، اور وحی کا لانے والا فرشتہ ہے۔ بہرحال یہ جو تصور ہے ہمارا، اس کے ساتھ ہی یہ چیز بھی ہمارے سامنے ہے الحمدللہ کہ ان فرشتوں کو اختیار کوئی حاصل نہیں ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، یہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ بزرگ ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، لیکن انہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہے۔ لہذا اب ان کو پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان سے استعانت کرنا یا ان کی کوئی پوجا پاٹ کرنا، اس کا سارا معاملہ خارج از بحث ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ مصرع پڑھا تھا کہ مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت، ایک باریک سا پردہ ہے وہ ہٹا دیجئے۔ اگر یہ چیز ذہن نشین نہ رہے کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ جو حکم دیتا ہے وہی بجا لاتے ہیں، تو اگر یہ چیز ذرا ذہن سے اوجھل ہو جائے تو جو پہلی باتیں ہیں مثبت، اس کے نتیجے میں وہ کیا بنیں گے؟ وہ دیوی بن جائیں گے، دیوتا بن جائیں گے۔ تو گاڈز اینڈ گاڈیسز کا جو کانسیپٹ ہے ویسٹ کا، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اور گاڈیسز، اور دیوی اور دیوتاؤں کا جو تصور ہے ہندوستان کا، اور آلہہ کا جو تصور تھا عرب میں، یہ تینوں در حقیقت ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اس کے بعد کی جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 28 تک، 13 آیات میں اصل مضمون یہی آیا ہے کہ انہوں نے دیویاں جو ہے قرار دیا ہے، تم نے یہ لات اور عزا اور منات اور ان کے تم نے بت اور استھان بنا لیے ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرشتے جو ہیں ان کا نام انہوں نے مؤنث رکھ لیا ہے، لیسمن الملائکۃ تسمیۃ الانثی، انہیں خدا کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں۔ یہ سب ان کے من گھڑت خیالات ہیں۔ فرشتے ہیں، بہت برگزیدہ ہیں، لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو تم نے گھڑ لی ہیں یہ تمہارے صرف اپنے اختراعات ہیں، تمہارے اپنے ذہن کی تخلیق ہے، من گھڑت خیالات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر ان کے نظریہ شفاعت کی نفی کی کہ ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں جنہیں تم پوج رہے ہو، جو واقعتاً حقیقت والے ہیں۔ آسمان میں جو فرشتے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، ان کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، وہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے مگر صرف اس کی جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اذن مل جائے گا، ورنہ یہ کہ کسی کو وہاں زبان کھولنے کا بھی ارادہ نہ ہوگا۔ تو یہ در حقیقت جو دوسرا حصہ تھا اس سورہ مبارکہ کا، اس میں اس شرک کی نفی کی گئی ہے کہ جو اس وقت سب سے زیادہ مروج تھا جبکہ یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ جو اس کے مخاطب اول تھے انہی کی باتوں کو قرآن مجید نے زیادہ بحث کا موضوع بنایا ہے۔
اب آگے چلیے، اب یہاں حضور سے خطاب ہو رہا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اے نبی اعراض فرمائیے، آپ ذرا اپنا رخ پھیر لیجئے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے پیٹھ موڑ لی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، پس منظر میں یہ بات رکھیے کہ تقریباً 5 اگر نبوی کی یہ صورت ہے جیسا کہ عام خیال ہے، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے ہجرت حبشہ کے بعد۔ ہجرت حبشہ ہوئی ہے سن 5 نبوی میں، ہجری نہیں نبوی۔ ابھی ہجرت مدینہ تو ہوگی کوئی 7-8 سال بعد جا کر، 6-7 سال بعد، لیکن پہلی ہجرت جو ہوئی حبشہ کی طرف، تو یہ اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، چونکہ وہ جو پس منظر ہے اور کچھ واقعات اس سے متعلق ہیں وہ میں پہلے تمہیدی بیان میں عرض کر چکا ہوں۔ تو 5 سال یا 6 سال ہو گئے تھے حضور کو دعوت دیتے ہوئے۔ اب آپ خود امیجن کیجئے کہ ایک چھوٹا سا ایک شہر ہے مکہ، کوئی لمبا چوڑا کراچی یا لاہور کی طرح کا لاکھوں کی آبادی کا کوئی شہر نہیں تھا، چھوٹی سی بستی، چند ہزار وفوس اس میں آباد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن رات 5-6 برس ہو گئے ہیں کہ انہیں دعوت دے رہے ہیں، انہیں پکار رہے ہیں، ان کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، شرک سے انہیں روک رہے ہیں، لیکن یہ کہ لوگ اڑے ہوئے ہیں اپنے کفر پر، شرک پر، انکار پر۔ اس پس منظر میں فرمایا گیا کہ اے نبی اب آپ بھی پھر ان سے اپنی توجہ کو ہٹا لیجئے، ان کے پیچھے ہلکان اپنے آپ کو نہ کیجئے۔ جسے ماننا تھا اس نے مان لیا، جو نہیں ماننا چاہتا آپ زبردستی اسے اللہ کے اس راستے کی طرف نہیں لا سکتے، آپ بھی اعراض کیجئے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ تولا کے ساتھ ہے عن ذکرنا، جس نے روگردانی کی ہے ہمارے ذکر سے، اور اس نے نہیں ارادہ کیا مگر صرف دنیا کی زندگی کا۔ یہ ٹکڑا میں چاہتا ہوں کہ اسے ذرا اچھی طرح سمجھیں کہ عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، عام حالات میں اگر یہ الفاظ ہمارے سامنے ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ذکر کا لفظ بھی عام جو ہوگا تو اس کا مفہوم وسیع ہے، جو بھی ہمارے ذکر سے اعراض کر رہا ہے، ہماری یاد دہانی سے، ہمارے ذکر سے، ہمیں یاد کرنے سے، اور جس کا کہ مطلوب و مقصود صرف دنیا کی زندگی بن گئی ہے۔ لیکن یہاں اصل میں اس پس منظر کے ساتھ جو میں نے بیان کیا، عن ذکرنا سے مراد ہے اس تذکیر سے اعراض جو حضور فرما رہے تھے، اس یاد دہانی کے لیے اپنے کانوں کو بہرا کر لینا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے فرما رہے تھے۔ اس لیے کہ یہ سلسلہ سور جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان مکی صورتوں کا آغاز ہوا سورہ قاف سے، اور اس کا جو اختتام ہوا وہ اسی پر ہوا کہ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر فرماتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے، تو جس کے اندر بھی کوئی رمق ہے، میرے وعید کا خوف ہے، کوئی بھی آخرت کا خیال ہے، جواب دہی کا کوئی احساس ہے، وہ اس پر لبیک کہے گا، اس کے اندر کے حجابات اٹھ جائیں گے، اس کے دل پر جو زنگ آ گیا ہے وہ دھل جائے گا۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ لیکن اب جو لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں، اعرض عمن تولیٰ عن ذکرنا، آپ کی اس تمام تر تذکیر کے باوجود، آپ کی اس تمام تر محنت و مشقت کے باوجود جو اعراض کیے ہوئے ہیں، اب آپ بھی اس سے اعراض کیجئے۔ جس نے منہ موڑ لیا ہے آپ بھی اب اپنی توجہ اس سے ہٹا لیجئے۔ یہ بالکل گویا کہ ایک عکس ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ، کہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے۔ اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی شفقتوں اور رحمتوں کے ساتھ بندے کے حال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بے نیازی کا طریقہ اختیار فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے ہی، اسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس انکار اور اس تمام تر تذکیر کے باوجود اڑ گئے اپنے کفر پر، اب آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے۔ دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ اصل میں سبب بیان کر رہا ہے، یہ واو سببیہ ہے۔ یہ کیوں اعراض کر رہے ہیں اس تذکیر سے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، ان کی نگاہوں میں دنیا کی زندگی اتنی کھب گئی ہے، اتنی رچ بس گئی ہے، یہ صرف دنیا ہی کے طالب بن کر رہ گئے ہیں۔ اس سے آگے جسے آپ کہیں کہ اتنی شارٹ سائٹڈ ہیں یہ لوگ کہ ان کی نگاہ بس بہت قریب ہی پر آ کر الجھ کر رہ گئی ہے۔ جیسے اقبال کا وہ مصرع ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اور گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ ہمارے توہمات ہیں یا ہماری خواہشات ہیں، ہماری جو بھی دنیاوی جو ورلڈلی ہماری ایمبیشنز ہیں، جب اس کے اندر ہماری توجہات الجھ کر رہ جاتی ہیں
تو پھر کتنی ہی تذکیر ہو جائے، کتنی ہی نصیحت ہو جائے، کتنے ہی حقائق سامنے کھول دیے جائے، کتنے ہی براہین کے انبار لگا دیے جائیں، لیکن انسان ادھر متوجہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے جیسے کہ فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کی رسائی اور پہنچ جو ہے وہ یہیں تک ہے علم میں۔ وہی جو بات میں نے شارٹ سائٹڈنس کے لفظ سے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی آگے رسائی ہے ہی نہیں، پہنچ ہے ہی نہیں۔ اس طریقے سے ان کی توجہات جو ہیں وہ الجھ کر رہ گئی ہیں۔ اقبال کا وہ شعر بھی اس مفہوم کو خوب ادا کرتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ مومن ایک ہائر لیول پر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے وہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا طالب نہیں ہوتا۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، رہے گا یہیں، لیکن اس کا مطلوب و مقصود دنیا نہیں ہے۔ جبکہ کافر جو ہے وہ اسی میں الجھ کر رہ گیا، یہی مطلوب، یہی مقصود، یہی محبوب، اسی کے لیے دن رات کی محنت، اسی کے لیے بھاگ دوڑ۔ پھر آگے جب انسان بڑھتا ہے تو اس کے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنا، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کرنا۔ پھر انسان تمام بنیادی اخلاقی معیارات کو بھی تج دیتا ہے، یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہاں سبب کے طور پر آیا ہے کہ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اسی کی مثال ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وہاں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح کے انواع اور اقسام کے دلائل، براہین، استشہاد، آیات اپنی جو ہے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، مختلف الفاظ سے، مختلف اسلوبوں سے۔ ہم نے کوئی چھوڑا نہیں ہے کہ جو اسلوب کسی کی ہدایت کے لیے مفید ہو سکتا۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، لیکن یہ لوگ جو ہیں اس کے باوجود ان میں نفرت ہی بڑھ رہی ہے، یہ بھاگ رہے ہیں، اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے، بنک رہے ہیں۔ اس کا آگے سبب بتایا کہ کیوں ہے۔ اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون الآخرۃ حجابا مستورا۔ اے نبی، جب آپ تذکیر تو قرآن سے کرا رہے ہیں، یاد دہانی قرآن سے کرا رہے ہیں، لیکن جب آپ ان کی تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے ان کو قرآن سناتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے مابین ایک حجاب جو ہے وہ مخفی ہے، نظر نہیں آ رہا، غیر مرئی ہے، وہ حجاب اور پردہ ہم تان دیتے ہیں۔ کیوں تان دیتے ہیں یہ پردہ؟ اس لیے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ یعنی آخرت ہے اصل میں فیصلہ کن چیز، جس کے دل میں کوئی بھی رمق ہوگی آخرت پر۔ ایمان کا لفظ تو بہت بھاری ہے، میں کہتا ہوں گمان کے درجے میں بھی اگر ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے، تب بھی انسان جو ہے کچھ نہ کچھ ڈر اس کے اندر پیدا ہوگا، کوئی جواب دہی کا احساس ہوگا۔ لیکن یہ کہ جہاں گمان سے بھی نکل گیا آدمی، تو پھر اب اس کا واپس لوٹنا اور یہ تذکیر اور نصیحت کا اس کے حق میں مفید ہونا، یہ خارج از بحث ہو جائے گا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اے نبی، آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک چکا، یعنی یہاں بھٹک چکنا اس معنی میں ہے کہ جس کی ضلالت پر گویا کہ آخری مہر ثبت ہو چکی، جو اب کسی صورت بھی آپ کی بات سننے والا نہیں ہے، جس کے حق میں آپ کی کوئی تذکیر، نصیحت، تبلیغ، وعظ کوئی مفید نہیں ہوگی۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے بھی پہلے ہی رکوع کے آخر میں فرما دیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ تمام کافروں کے بارے میں آپ نہیں کہیں گے، ظاہر بات ہے کہ اس کے مختلف مراحل اور مدارج ہیں۔ ایسے بھی کافر ہیں جو اس وقت کفر میں ہیں لیکن ایمان لے آئیں گے، لیکن ان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کبھی ایمان لانے والا نہیں، کتنا ہی آپ زور لگا لیں تو یہ اس کو عام نہ سمجھیے بلکہ اس کو خاص سمجھیے۔ اگرچہ الفاظ بظاہر عام ہے لیکن اس میں خصوصیت کا پہلو ہے کہ جو لوگ اس اپنی ضد اور عناد اور ہٹ درمی میں اس درجے آگے نکل گئے اور جن کا مبلغ علم جو ہے 100% صرف دنیا ہی کا ہو کر رہ گیا ہے، اب ان کے لیے آپ کی کوئی تذکیر اور نصیحت جو ہے کوئی انذار یا تبشیر مفید نہیں ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ چونکہ انسان کے علم میں یہ بات نہیں ہے، لہذا اپنی سی محنت جاری رکھنا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ پھر بھی خاص ہو سکتا ہے کہ آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہے اور اللہ کا ہر وقت اور ہر آن آپ کو حکم مل رہا ہے،
بہت سے لوگوں کے بارے میں اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، منافقین تک کے بارے میں نام بنام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا ہے، لیکن کسی اور دوسرے داعی حق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر لے کسی کے بارے میں کہ اب یہ شخص ہرگز ایمان نہیں لائے گا، اس لیے کہ یہ چیز صرف اللہ کے علم میں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمارے سامنے یہ سنت آتی ہے کہ ابو طالب کے لیے بھی آخری وقت تک کوشش کی ہے۔ عین عالم نزع میں جب ابو طالب تھے تو اس وقت بھی حضور نے فرمایا ہے کہ چچا جان میرے کان ہی میں کلمہ شہادت ادا کر دیجئے تو میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی اللہ کا فیصلہ تھا اس کے بارے میں وہ دنیا سے محروم ہی یعنی ہونے کی حالت میں اس کلمہ شہادت سے اس کا معاملہ ہوا ہے۔ تو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، اسے خوب معلوم ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے یا اسی میں جو پوٹینشلی ہدایت پانے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے حق میں آپ کا یہ انذار اور تبشیر اور تذکیر مفید ہوگا، کس کے حق میں مفید نہیں ہوگا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی یہ کہ یہ لام تملیک بھی ہے، ملکیت اللہ ہی کی ہے، جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں۔ لام استحقاق بھی ہے کہ اللہ ہی کو حق بھی پہنچتا ہے اس کی ملکیت کا اور اس کی مالکیت کا۔ جہاں مالکیت ہوگی وہیں ملکیت بھی ہوگی کہ بادشاہ بھی وہی ہے، اختیار بھی اسی کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر لیجزی الذین اساؤ، لیکن اس نے یہ جو بھی کچھ تخلیق فرمائی ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، پھر اس کے لیے جزا و سزا کا معاملہ ہے، ہدایت کے یہ راستے اس نے کھولے ہیں، ان سب کی غرض و غایت کیا ہے؟ لیجزی الذین اساؤ بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، یہ ہے جزا و سزا کے لیے یہ اختیار دیا ہے۔ حالانکہ اللہ کا اختیار ہے مطلق، اللہ جب چاہے جس شخص کا چاہے دل اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف پھیر دے۔ کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی اگر اللہ اسے اپنے اختیار خصوصی سے لانا چاہے اسلام پر تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یہ اختیار تو مطلق ہے، لیکن اس نے یہ اختیار انسان کو دیا ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ یہ اختیار جو دیا کیوں دیا؟ تاکہ اب اس کا بدلہ ہو، تاکہ وہ نتیجہ نکلے۔ یہ لام جو ہے اس کو لام عاقبت کہتے ہیں، تاکہ نتیجہ یہ نکلے لیجزی الذین اساؤ بما عملوا، تاکہ بدلہ دے وہ ان کو جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کے اعمال کا، ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور جو بدلہ دے بہت ہی اچھا ان لوگوں کو جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی، جنہوں نے خوبصورت روش اختیار کی، جنہوں نے صحیح اور طرز عمل جو ہے دنیا کی زندگی میں اختیار کیا ہے۔ اس میں ایک نکتہ ہے، مفسرین نے اس کو صحیح اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہاں جو فرمایا کہ جزا ملے گی برائیوں کی بما عملوا، ان کے عمل کے نتیجے کے طور پر، گویا کہ انسان کو سزا ملے گی اس کے عمل کے مقدار کے مطابق، اس سے زائد اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا، جو جس کا جتنی کمائی ہے اتنی ہی اس کو بدلے کے اندر سزا ملے گی۔ لیکن اس کا اعادہ نہیں کیا، جہاں حسنہ کا تعلق ہے وہ اللہ کا اختیار ہے، جتنا چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیوں کا بدلہ جو ہے حساب کتاب سے نہیں دے گا، بلکہ وہ اجر جو ہو وہ حساب کتاب سے اگر ہو بھی جائے تو پھر اس کے فضل کا پھر کوئی حد و حساب نہیں، وہ جتنا چاہے دے۔ یہاں پر اس کی جو کمیت ہے اسے ان کی نیکیوں کی مقدار کے ساتھ باندھا نہیں ہے، بلکہ وہ اختیار مطلق اللہ کا ہے، وہ جتنا اچھے سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ، جو بھی عمدہ سے عمدہ بدلہ دینا چاہے گا دے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ آیت بہت اہم ہے، اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور اکثر و بیشتر اس کی جو اہمیت ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی بالعموم۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے رہیں، جنب کہتے ہیں پہلو کو، یہ جنب ہے تو اجتناب ہے پہلو تہی کرنا، بچ جانا، اپنے آپ کو بچا لینا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتے ہیں، الا اللمم، سوائے تھوڑی سی آلودگی کے،
کہیں پاؤں گندگی میں پڑ گیا، کہیں جذبات کی رو میں بہہ گئے، تو اس کو مستثنیٰ کیا ہے۔ یہ بات تو اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں نیکی اور زہد اور عبادت گزاری کا بھی جب غلو پیدا ہو جاتا ہے تو انسان بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی بے انتہا حساس ہو جاتا ہے، اور اس سے جو نیٹ نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر مچھر چھانے جاتے ہیں اور سموچے اونٹ انسان نگل جاتا ہے۔ یہ ایک عام طور پر نتیجہ نکلتا ہے ایک غلط انداز فکر کا، غیر متوازن طرز عمل کا۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو 3 جگہ سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو کہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو پھر نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے اور تمہیں بڑے باعزت جگہ پر داخل کریں گے۔ یہ یہاں کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، بڑے بڑے گناہ، اس لیے کہ در حقیقت اس میں جو غلو ہو جاتا ہے وہ پھر ذاتی اپنی اصلاح اور ذاتی صفائی اور اپنے آپ ہی کو مانجتے اور رگڑتے رہنا جو ہے وہ اس طرح کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ پھر دوسرے جو فرائض ہیں کہ دوسروں کی اصلاح بھی ہے، اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ ہے، دنیا میں الحق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آنا ہے، اگر تمام توجہ انسان کی صرف اپنے ہی آپ کو مانجنے اور رگڑنے اور بنانے اور اصلاح کرتے رہنے کے اوپر مرتکز ہو جائے گی تو پھر یہ پہلو جو ہے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ خانقاہی مزاج جو وجود میں آ جاتا ہے کہ جہاں تک اپنی انفرادی زندگی کا معاملہ ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز پر انسان بہت حساس، کہ ذرا سا بھی کوئی مشکوک سی چیز بھی کہیں اس کا ایک قطرہ بھی میرے حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ لیکن دوسری طرف یہ کہ ماحول میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جو بھی باطل کا چرچا ہو رہا ہے، جس طرح بھی شیطنت جو ہے ننگا ناچ ناچ رہی ہے، وہ اس سے گویا کہ اپنے آپ کو وہ اس اپنے ایک خول کے اندر بند ہوتے چلے جاتے ہیں، اس سے وہ اپنے آپ کو منقطع کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کی وہ انتہائی شکل ہے کہ جس پر بہت شدید وعید آئی ہے اس حدیث میں جو میں نے بارہا اپنے دروس میں اور اپنی تقاریر کے اندر بیان کی ہے، کہ ایک ایسے شخص کا آپ تصور کریں جس کے بارے میں حضرت جبرائیل گواہی دے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اس شخص نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اس کے زہد کا، اس کی انفرادی نیکی کا تصور کیجئے، ایک شخص جس کے بارے میں گواہی جو ہے، یہ میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کرائے کے وکیل کی نہیں ہے، کوئی پولیس کا ٹاؤٹ نہیں ہے جو گواہی دے رہا ہے، جبرائیل ہے علیہ الصلوۃ والسلام، بارگاہ خداوندی میں گواہی دے رہے ہیں، جہاں کٹر سے کٹر کافر بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا، جہاں ہر ایک کو جو ہے وہ سچ ہی کہنا ہے، قال صوابا، وہاں الفاظ یہ استعمال ہو رہے ہیں کہ پروردگار ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا کوئی وقت لگا اس میں، اتنی دیر بھی اس نے کبھی معصیت میں بسر نہیں کی ہے، تو کیا اس پر بھی میں عذاب جو ہے نازل کر دوں؟ وہ اس بستی کا رہنے والا ہے، تو حکم ہوا کہ اقلبھا علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر، فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت میں متغیر نہیں ہوا، بے غیرت ہوتا چلا گیا ہے، وہ اپنے ہی کوئل میں اپنے آپ کو وہ وڈرا کرتا چلا گیا ہے، اس نے اپنی چھوٹی سی ایک اپنا گوشہ جو ہے آباد کر لیا ہے، اسی میں وہ تو فقط اللہ 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 اس میں لگا ہوا ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کیا رہا ہے باہر، ماحول کس رنگ میں ہے، کن چیزوں کا چرچا ہو رہا ہے، خیر پھیل رہا ہے یا شر پھیل رہا ہے، غلبہ کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے احکام کی کیسے کا استہزاء ہو رہا ہے، اس سے اسے کوئی سروکار ہی نہیں۔ تو یہ جو انتہائی کیفیت ہے اصل میں اس کا سبب یہی ہے کہ جب اپنی ذاتی اصلاح میں غلو ہو جائے گا تو پھر یہ جو فرائض ہیں جو دوسروں سے متعلق ہے، تواصی بالحق و تواصی بالصبر، اس کی طرف سے لا محالہ اس کے نتیجے میں جو ہے کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ کوتاہی، اس میں جلدی سے انسان تھک جائے گا۔ میں نے تو کہہ دیا، سمجھا دیا، ما علینا الا البلاغ، اور فارغ ہوئے اور لگ گئے اپنے ہی آپ کو پھر درست کرنے میں۔ اس کا یہ نتیجہ نہ نکالیے کہ میں اس دوسری انتہائی کیفیت، وہ بھی اتنی ہی زیادہ پیتھولوجیکل ہے، اتنی ہی زیادہ مرض کی کیفیت ہے کہ اپنے آپ کو انسان بھول جائے، اپنی طرف توجہ ہی نہ ہو، اپنے دامن کے اوپر بڑے بڑے داغ لگے ہوئے ہوں، اس کی کوئی فکر نہ ہو، جس کو کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ کیا تم لوگوں کو
تم نیکی کا حکم دے رہے ہو، تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو؟ اور تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بالکل دوسری انتہا ہے۔ تو ان دونوں انتہاؤں کو ذہن میں رکھیے، یہ دونوں جو ہیں یہ مریض ذہن کی پیداوار ہیں، درمیانی کیفیت ہے۔ انسان اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، خود اپنے آپ کو بھی مخاطب کرے، اپنی بھی درستی پہ کوشاں ہو، اور بڑے بڑے گناہوں سے تو بہرحال مجتنب ہونا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ نہیں کہ جب تک میں کامل نہ ہو جاؤں اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، جب تک کہ میرا دامن جو ہے ہر چھوٹے چھوٹے داغ اور دھبے سے پاک نہیں ہو جائے گا میں کلمہ خیر کسی سے کہوں گا ہی نہیں، یہ نہیں، بلکہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سے اجتناب ہو گیا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، فرائض کی پابندی جو ہے انسان کر رہا ہے، اس لیے کہ جو فرض ہے اس کا ترک کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ آپ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے اوپر بھی عمل شروع کر دیجئے۔ یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر عمل جو ہے یہ مزید آپ کی اصلاح میں بھی ممد ہو جائے گا، کیونکہ لوگ پھر آپ کو اپنے دامن کے داغ اور دھبوں کی طرف متوجہ کریں گے کہ بھائی مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ اپنے دامن کو تو دیکھیے، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بلدے قبا دیکھ، اتنی نہ بڑھا پاکیے دامہ کی حکایت۔ تو یہ چیز جو ہے یہ پھر ممد ہو جائے گی آپ کو مزید اپنی اصلاح پر آمادہ کرنے میں۔ لیکن اگر برعکس اس کے ہو جائے کہ بس انسان اپنے بارے میں تو انتہائی غلو سے کام لے رہا ہو، اور یہ کہ ان فرائض سے پھر وہ پہلوتے ہی کرے گا، تو پھر اس کا آخری کردار وہی ہے کہ اِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةً قَطْ، اور انجام اس کا یہ ہے کہ اقلبها علیہ وعلیہم، یہ دوہرا مجرم ہے۔ دوسرے تو غفلت میں ہیں، دوسرے تو شہوات ہی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، دوسروں کے بارے میں تو یہ اپولوجی خود یہاں آ گئی، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے تو علم کی رسائی یہاں تک ہے۔ یہ ایک دوسرا شخص جو ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ تو یہ پلی نہیں لے سکتا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اسے تو سب معلوم ہے۔ جو اپنی ذاتی اصلاح میں اتنا مبالغہ کر رہا ہے تو وہ تو ناواقف شخص تو نہیں ہے، لہذا اس کے پاس تو کوئی پلی نہیں ہے اگر اس نے ان فرائض سے پہلوتی کی۔ تو یہ چیز جو ہے سورہ شورى میں بھی آئی ہے، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ تو یہ تین مقامات ہیں، ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آیت ہے اور سورہ شورى کی آیت کی تو تقریباً ہم مضمون آیات ہیں، الفاظ تقریباً وہی ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، یہاں پر بھی یہی ہے، الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، بڑے بڑے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو روکے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لفظ گناہ جب ہم بولتے ہیں اردو میں تو وہ بہت سی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ ایک مثلا معصیت ہے، معصیت کے اپنے معنی ہیں، وہ مختلف لفظ ہے۔ معصیت کہتے ہیں نافرمانی کو، اللہ کا کوئی حکم ہے اور آپ نے اس کو رد کر دیا، یہ معصیت ہے۔ ایک ذنب ہے، ذنب کا لفظ کا اپنا مفہوم ہے۔ ایک اسم ہے، اسم کے لفظ کا اپنا مفہوم ہے۔ ہم ان تمام الفاظ کا ترجمہ جو عام طور پہ گناہ سے کر دیں گے، لیکن یہ کہ اسم کے لفظ کو سمجھیے۔ آسمہ اصل میں کہتے ہیں اس اونٹنی کو کہ جو قافلے سے بچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے۔ ظاہر بات ہے کہ قافلے میں ساتھ تو وہی اونٹنی چلے گی کہ جو اسی رفتار سے چلے جس رفتار سے قافلہ چل رہا ہے۔ جس کی کچھ سست روی ہے، جو نہیں چل پا رہی تو پیچھے رہ جائے گی، قافلے سے بچھڑ جائے گی، وہ آسمہ ہے۔ تو اسم کا لفظ اصل میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے جو کچھ چاہتا ہے اس میں کوتاہی ہو جانا، اس میں اس کا پیچھے رہ جانا۔ اللہ نے انسان تو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کے سامنے فرشتوں کو جھکوا دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو اب اللہ اس سے کچھ چاہتا بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کچھ مطالبہ ہے اس سے۔ اب جو اس میں پیچھے رہ گیا ہے وہ ہے در حقیقت کے جو اسم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو بڑی بڑی چیزیں جو ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم، یہیں سے وہ تصور نکلتا ہے جو ہمارے ہاں صغائر کا ہے، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ۔ اس میں تفسیری بحثیں تو بہت ہیں، لیکن یہ کہ جو اس کا اصل مطلوب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ صغیرہ گناہ کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہوگی اور کبیرہ گناہ کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہوگی، یہ تو پھر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی۔ لیکن جو اصل ہے، مطلوب کیا ہے کہ موٹی موٹی برائیاں، موٹے موٹے گناہ، ان سے تو انسان مجتنب ہو، یہ تو ضروری ہے، لازم ہے۔ حرام کا ارتکاب نہ کر رہا ہو، فرائض کو ترک نہ کرے۔ پھر یہ کہ اب آداب بھی ہوتے ہیں، کچھ مینرز ہوتے ہیں، ان مینرز میں کوئی کمی رہ گئی ہے،
انسان ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں پر لفظ جو آیا ہے الا اللمم آیا ہے۔ لمم کہتے ہیں وہ تھوڑی سی مقدار کی چیز، مثلاً یہ کہ کسی جگہ پر علم المکانہ، انسان چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے کہیں رک گیا پھر چل پڑا، تو یہ تھوڑا سا وقفہ جو ہے قیام اس کا اس جگہ پر، اس کے لیے بھی لفظ لمم آتا ہے۔ اسی طرح یہ کہ کھانا انسان کھانے بیٹھا بس تھوڑا سا کھایا، اس طبیعت آمادہ نہیں، تو اس کے لیے لفظ آ جائے گا لم الطعام، بس اس نے چھوا ہی ہے کھانے کو، ورنہ یہ کہ کوئی طبیعت میں اس کے کھانے کے لیے اشتہا نہیں تھی، بس یہ کہ ایک رسم پوری کرنے کے لیے انسان بیٹھ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف جو اس کے استعمالات ہیں لغت میں، اس سے انداز یہ ہوتا ہے کہ چلتے چلتے انسان جو ہے جیسے کہیں کیچڑ تھا پاؤں پھسل گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر سلیم الفطرت انسان جو ہے اگر اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی ہو تو بات اور یہ ہے کہ وہ اٹھنا چاہے اٹھ نہ سکے، لیکن یہ کہ بصورت دیگر فوراً اٹھتا ہے، کیچڑ کے اندر وہ ڈیرا لگا کر بیٹھتا نہیں، وہاں وہ اپنا بسترا نہیں جمائے گا، اس لیے کہ پاؤں پھسل گیا تھا۔ اسی طریقے سے انسان کے بارے میں یہ تصور قرآن نے دیا ہے، اور آگے آئے گا اس میں بھی کہ فلا تزکوا انفسکم، زیادہ اپنی پاکی دامہ کی حکایت کو نہ بڑھاؤ، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بدِ قبا دیکھ، اپنی اصل حقیقت کو دیکھو۔ اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ انسان دو چیزیں جو ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، خطا اور نسیان، خطا کا ہو جانا، بھول چوک کا ہو جانا، یہ اس کے اندر مضمر ہے، اس کی سرشت کے اندر ہے یہ چیز جو ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی جو آخری آیت میں دعا آئی ہے کہ پروردگار ہمیں نہ ہمارا مواخذہ نہ کیجو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے نسیان ہو جائے، بھول چوک میں کوئی غلطی ہو جائے، یا ہم کو خطا کر بیٹھے۔ یہ خطا جو ہے عمد کے مقابلے میں ہوتا ہے، ایک تو جان بوجھ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے میرے کو توڑنا ہے، یہ ہے تعمد، قتل عمد جیسے ہم کہتے ہیں، یہ تعمد ہے کسی شے کا ارادہ کرنا، اور ایک ہے خطا بے کوئی آپ نے نہیں اتنی اہم بات سمجھی تھی اہم، لیکن آپ نے اسے معمولی بات سمجھا تھا، آپ اس کا ارتکاب کر بیٹھے، یہ ابھی خطا کی بات ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان میں، حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان خطا کار ہے، اور خطا کار بھی خطاؤن، فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے کہ انسان انتہائی خطا کار ہے۔ ہاں ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو تواب بھی ہیں، وہ پلٹتے بھی رہتے ہیں، لوٹتے ہیں، ایک خطا ہو گئی رجوع کر لیا، غلطی ہو گئی، پاؤں پھسل گیا تھا اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے اندر ایک عزم ہے اپنی اصلاح کا، اس کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جو بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، اور خطائیں ہوتی ہیں کس وجہ سے، یا تو کسی وقت ماحول کا اثر انسان پر اتنا غالب آ جاتا ہے، آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں، کئی گھنٹے گزر گئے ہیں، فحش گوئی ہو رہی ہے، اب کچھ نہ کچھ آپ کی طبیعت کے اوپر بھی، چاہے آپ شروع میں حصہ نہیں لے رہے، کسی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ کیفیات جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی آ جائے گی، یہ ماحول کا ایک اثر ہے۔ یا یہ کہ کبھی انسان کے اپنے جذبات میں کوئی ہیجانی کیفیت ہو جائے، طوفانی کیفیت ہو جائے، اس کے اندر انسان جو ہے اپنے جذبات اور شہوات سے بے قابو ہو کر کوئی حرکت کر بیٹھتا ہے، لیکن جب بھی کبھی ایسا ہوگا فوراً انسان جو ہے پلٹے گا، جیسے ہی ہوش میں آ گیا کہ جیسے اس وقت وہ نیم مدہوشی کی کیفیت تھی، جب جذبات نے اس کو اندھا بہرا کر دیا تھا، تو یہ گویا کہ ایک طرح کی نیم مدہوشی کی کیفیت تھی، جیسے ہی ہوش میں آئے گا اب پچھتاوا دل میں پیدا ہو جائے گا، یا میں نے کیا کیا، مجھ سے یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے میں کا کام یہ کر بیٹھا، پھر وہ گڑ گڑائے گا، رجوع کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ نساء ہی میں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کی خطاؤں اور ان کے گناہوں کو بخش دینا اور ان کی توبہ کو قبول فرما لینا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، فوراً ہی وہ رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میرے ذمے ہے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا۔ تو یہ ہے اصل میں اس پہلو کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ اس سے پھر ایک انسان میں کہ جو اپنی اصلاح کے لیے کوشاں ہے، اس کے اندر ایک امید کی کیفیت رہتی ہے، اور یہ امید جو ہے انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے، ورنہ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، اور مایوسی انسان کے قوا کو شل کر دینے والی چیز ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں جو ہے یہ جو دوسری کیفیت میں نے آج بیان کی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان کے اندر ایک بڑا ہی غلو جو ہے زہد اور اس نیکی کے اندر غلو جو رہبانیت کے راستے پر انسان کو ڈال دیتا ہے، پھر وہ خانقاہی قسم کی نیکی کا تصور جو ہے وہ انسان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جو وہ ایک پینورامک ویو ہے فرائض دینی کا ایک جامع تصور کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو وہ سوئی جو ہے اٹک جائے گی
عامل الصالحات کے اوپر آ کر اس سے آگے جو ہے اس کے اگلے قدم نہیں اٹھیں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ہے اس سے وہ محروم ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے آخری انجام وہ ہے، وہ کردار جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، فواحش جو ہے بے حیائی کی باتیں، یہ در حقیقت وہ چیز ہے کہ جو انسان کے کردار کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی۔ اسی لیے آپ کے علم میں ہے کہ شرمگاہ کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں جو آتا ہے، انسان کے جو جنسی اعضاء ہیں ان کے لیے وہ فرج ہے۔ فرج کہتے ہیں کسی اندیشے کی جگہ کو، یعنی فصیل ہے، پچھلے زمانے کی جنگوں کا آپ تصور کیجئے، فصیل کے اندر کہیں اگر رکھنا پڑ گیا، کسی گولے نے آ کر دراڑ پیدا کر دی تو اب وہ شہر غیر محفوظ ہو گیا۔ اندیشے کی جگہ جو ہے وہ فرج ہے۔ تو انسان کے ان جنسی اعضاء کو فرج سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ اس کے کردار کے حصار کے لیے یوں سمجھیے کہ یہ ہے اندیشے کی جگہیں، یہ ہے کہ جہاں سے انسان کو ہر وقت جو ہے چوکس و چوکنا رہنا چاہیے، کہ اگر ان کی حفاظت انسان نہیں کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ سارا جو اس کی کردار اور اخلاق کا جو سرمایہ ہے وہ بہہ جائے گا، اس کی شخصیت جو ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کہ فحش کا معاملہ جو ہے اس میں جہاں بھی آیا ہے والفواحش، اس میں کوئی اور اضافی لفظ جو ہے ایڈ نہیں کیا گیا، کبائر الاسم والفواحش، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے اور فحش باتوں سے بچاتے رہے اپنے آپ کو، اس میں گویا کہ وہ اضافی لفظ جو ہے اس کو یہاں پہ شامل نہیں کیا گیا۔ اسی لیے وہ حدیث بھی میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو دونوں گالوں کے مابین ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت دو کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی، اور ایک جو تمہاری دونوں رانوں کے مابین ہے وہی وہ فرج، وہ اس کی گواہی دو، اس کی مجھے ضمانت دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور سیدھی سی بات ہے، بڑی معقول بات ہے، منطقی بات ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو جو بے قابو ہو جانے والے اعضاء ہیں وہ یہی ہیں۔ زبان ہے وہ قابو میں نہیں رہتی، کچھ محنت کر پڑتی ہی نہیں، جو چاہا ادھر سے ذرا ادھر ہلا دیا، جیسے نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا ہے، زبان کا ادھر سے ادھر ہو جانا، اس میں کوئی خصوصی محنت نہیں ہوتی، لہذا یہ بے قابو ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ انسان کے اندر جو بھی اس کی شہوت کا جذبہ ہے، یہ واقعہ یہ ہے کہ میں یعنی عام طور پر اس کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ میں فرائیڈ کا اس اعتبار سے قائل ہوں کہ اس نے صحیح اس کی نشاندہی صحیح کی ہے کہ انسان کے اندر جو جنسی جذبہ ہے وہ بہت قوی ہے، بہت پوٹنٹ ہے۔ اس کا اگر اس نے کوئی مشاہدہ کیا ہے تو یہ اس کے مشاہدے کی ایکویٹی ہے، اس کے مشاہدے کی صحت ہے۔ اس کے علاوہ میں اس کا بہت قائل ہوں اس اعتبار سے کہ 3 لیولز کو جو اس نے معین کیا ہے وہ بھی یعنی گہری گویا کہ اس کے مشاہدے کی صلاحیت کی کمازی کرنے والی چیز ہے کہ اس نے ایک طرف نفس اور یوں کہیے کہ لیبیڈو، اِڈ یا لیبیڈو، یہ نفس امارہ ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں، حیوانی جبلت، خالص حیوانی جبلت، اس کے اوپر وہ ایگو کو لاتا ہے، اس کے اوپر سپر ایگو ہے۔ تو اگرچہ اس کی جو بھی اس نے تعبیر کی ہے وہ غلط ہے، اس کی جو اصل اساس معین کی وہ غلط ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ کوئی کم کریڈیٹیبل نہیں ہے کہ اس نے 3 لیولز کو معین کیا ہے۔ وہی 3 لیولز ہیں جن کو ہم نفس، قلب اور روح کے عنوان سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ان تینوں لیولز کی صحیح حقیقت آتی ہے۔ اس نے ایک دھندلا سا مشاہدہ تو کر لیا ہے کہ یہ 3 لیولز ہیں ہیومن پرسنالٹی کے، لیکن یہ کہ ان کی صحیح تعبیر، ان کی صحیح تعیین، یہ جو ہے وہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیکن کم سے کم اس مشاہدے کا کریڈٹ جو ہے میں اسے دیا کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ سیکس کا معاملہ کہ انسان کے جو محرکات عملیہ ہیں ان میں یہ بہت پوٹنٹ فیکٹر ہے۔ قرآن مجید اسی لیے دیکھیے آپ کو کہ ہر جگہ پر فواحش کا ذکر جو ہے وہ علیحدہ معین طور پر کرتا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، سوائے ذرا سی آلودگی، کہیں راہ چلتے ہوئے چھینٹے پڑ گئے، کہیں انسان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے، راستے میں کوئی تماشا ہو گیا، کھڑے ہو گئے، اب یہ جو طرح سی بات تھی اسی میں اگر فرض کیجئے کہیں وہاں پہ جیسے کہ شادیوں میں آج کل ہو رہا ہے، فوش گوئی ہو رہی ہے، وہ بھانڈ ہے وہ کچھ کر رہے ہیں، میراثی آ گئے ہیں، اس وقت آپ کی طبیعت میں بھی کوئی اکساہٹ پیدا ہو گئی۔ اب یہ چیزیں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ آپ کا رخ درست ہو، آپ وہ فرائض دینی کا تصور صحیح رکھتے ہوئے اس کے لیے کوشاں ہوں، اس سڑک پر آپ چل رہے ہو، پھر یہ کہ کہیں قدم پھسل گیا، کہیں آپ جو ہے
کہیں کوئی لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تیرا رب بہت وسعت والا ہے مغفرت کے اعتبار سے، اس کی مغفرت کی سمائی کا تم تصور نہیں کر سکتے، وہ غفار ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوہ احد کے برابر بھی گناہ ہو تو گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دے گا۔ اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہ بخش دے، لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو، رجوع کرو۔ یہ شرط اپنی جگہ رہے گی، یہ نہیں کہ کیے چلے جاؤ اور تسبیح جو ہے پڑھتے چلے جاؤ استغفار کی، تو وہ استغفار نہیں ہے، وہ توبہ نہیں ہے۔ لیکن آج فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے، اس کی 90 برس کی عمر ہو چکی ہو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ابھی موت کے آثار نہیں ہیں۔ آج اگر وہ خلوص قلب کے ساتھ توبہ کرتا ہے، وہ ساری شرائط جو توبہ کی ہے، اگر ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ معلم یغرغر ہے، جب تک کہ وہ یہاں گھنگرو نہیں بولتا اور حالت ندا طاری نہیں ہوتی، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ بازا بازا ہرچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ اگر 100 مرتبہ بھی تم توبہ کر کے توبہ توڑ چکے ہو تو مایوس نہ ہو، پھر لوٹو، پھر توبہ کا۔ تو ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بہت سمائی والا ہے، بہت وسعت والا ہے مغفرت کے اعتبار سے، اس کی شان غفاری کا تم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر میں یہاں پہ وارن کروں گا، اس شان غفاری سے دھوکہ بھی مت کھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اب ان دونوں کے درمیان میں آپ کو رکھنا ہوگا، کون سی چیز ہے کہ جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ جہاں وہ غفار ہے، ستار ہے، وہاں شدید ذو انتقام بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، بہت انتقام دینے والا، بدلہ دینے والا، سزا دینے والا، یہ بھی اس کی شان ہے۔ تو درمیان میں انسان کو چلنا ہوگا یہاں بھی، کہ وہ اللہ کی مغفرت کا امیدوار بھی رہے اور اللہ کی سزا، اللہ کی عقوبت سے ڈرتا بھی رہے۔ لیکن یہاں چونکہ اسی نظریے کی نفی کی جا رہی ہے، بہت زیادہ غلو کرنا نیکی میں، اس میں زہد میں، تقوی میں غلو کرنا، یہ غلو غلط راستے پر ڈال دینے والی شے ہے، اس کو روکا جا رہا، لہذا یہ مغفرت کی وسعت کی طرف نگاہ جو متوجہ کرائی جا رہی۔ ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم۔ اب یہ دیکھیے وہ بات جو ابھی ایک شعر میرے زبان سے نکل گیا، واقعہ یہ کہ بڑی صحیح اس کی تعبیر کا جو ہے ان الفاظ کے ساتھ اس کا مفہوم کا بڑا قرب ہے کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، تم کہاں اپنی پرہیزگاری کے ڈنکے بجا رہے ہو اور کہاں تمہیں اپنے بارے میں زوم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی نفسیات کی حقیقت ہے، جو لوگ اصلاح نفس یا اصلاح ذات میں غلو کریں گے، ان کے اندر اپنی نیکی کا ایک تکبر بھی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ غلو جو ہے، جہاں وہ مزاجن ایک خانقاہیت کو جنم دینے والی شے ہے، وہیں پھر اس کے اندر دوسروں سے اپنے بالا تر ہونے کا احساس جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو یہ کام بھی کر رہا ہے، میں یہ نہیں کر رہا، اس نے تو یہ بھی کیا ہے لیکن میں تو یہ نہیں کر رہا۔ اب یہ جہاں کرتے کرتے کیا ہوگا اس کا، کہ شیطان تو اصل میں داؤ لگاتا ہے ہر شخص کی ذہنیت اور اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے۔ کوئی شخص جو ہے، فرض کیجئے کہ وہ رات کو اسے خوب نوافل کے اندر مشغول رکھے گا تاکہ فجر کی نماز چلی جائے اس کی، کرتا رہے رات کو نوافل جتنے بھی کرے لیکن فجر جائے اس کی، تو یہ بھی اس کا ایک داؤ ہے جو لگاتا ہے، آزماتا ہے، ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق وہ غذا دیتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز جس نے باجماعت ادا کی اور فجر کی نماز جس نے باجماعت ادا کی، اس کے لیے تو پورے رات کے قیام کا ثواب ہے۔ لیکن اگر یہ کہ ساری رات آپ نوافل پڑھتے رہے لیکن فرض نماز جو ہے وہ آپ کی چلی گئی، تو وہ سارے نوافل آپ پہ دھل جائے گا۔ نفل اور فرض کے اندر اگر یہ ترتیب ذہن میں نہیں رہتی تو بھی، حالانکہ وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، فرض کا مقام اپنی جگہ ہے، نفل کا مقام اپنی جگہ ہے۔ نفل کی کوئی مقدار کسی فرض کی قائم مقام نہیں بن سکتی، تلاتی نہیں کر سکتی۔ اس موضوع پر ایک موقع پر میں نے تقریر کی تھی، بدقسمتی سے وہ ہمارا جو رودات تھی تنظیم اسلامی کی، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے۔ یہ تقریر میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی دوبارہ کہیں چھپ جائے، کہ تقرب بالفرائض اور تقرب بالنوافل، ایک حدیث کے حوالے سے یہ بہت اہم مضمون ہے، اور اس میں بھی ہمارے ہاں عام طور پر ان بیلنسڈ ایٹیچیوڈ ہے لوگوں کا،
اور اس میں توازن جو ہونا چاہیے وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں. وہ نیکی میں، نوافل میں، فضائل میں اتنا غلو کرتے چلے جائیں گے کہ دوسری طرف سے فرائض کا کھاتا جو ہے وہ چوپٹ ہوتا چلا جائے گا. اس میں بڑے توازن کی ضرورت ہے. تو فرمایا ہو عالم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، یا تمہاری ہر کیفیت اس کی نگاہ کے سامنے ہے. وہ کیفیت بھی اذ انشاکم من الارض، جبکہ اس نے تمہیں اٹھایا تھا زمین سے. اب یہ زمین سے پیدا کیا جانا، اس کا ایک تصور تو یہ ہو سکتا ہے جو ہر انڈیویجول کے ساتھ ہے، کہ ہر شخص کا آغاز ہو رہا ہے باپ کے نطفے سے، اور وہ نطفہ بن رہا ہے اس زمینی غذا سے جو باپ کھا رہا ہے. اس اعتبار سے ہر فرد کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے زمین سے بھی قائم ہو گیا. یہ انفرادی طور پر بھی کہ جو بھی ہمارا جسم کا پورا نظام ہے وہ غذا ہی سے تو آخر اس کی نشو و نما ہے. وہ غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین سے آ رہی ہے. یا تو براہ راست زمین سے آئی کوئی شے، زمین کی نباتات ہے وہ آپ نے کھائی ہے، یا آپ نے بکری کا گوشت کھایا تو بکری کا گوشت کہاں سے بنا ہے؟ وہ بھی اس زمین کی، اس نے جو بھی پتے کھائے ہیں یا جو گھاس چری ہے اسی سے اس کا وہ گوشت بنا ہے، اسی سے وہ نطفہ بنا ہے کہ جس سے تمہارا آغاز ہوا. تو یہ ایک مرحلہ ہے تمہاری تخلیق کا. ایک انڈیویجول کی تخلیق میں بھی ابتدا جو ہے وہ زمین سے ہو رہی ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، دوسرا مرحلہ آتا ہے جب کہ تم جنین کی صورت میں تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. جنین وہی کہ جو بطن مادر میں ابھی بچہ ہے، کیونکہ جیم نون کا مادہ جو آتا ہے وہ اخفاء کے لیے آتا ہے، چھپا ہوا. جن اسی لیے کہتے ہیں جنات کو کہ وہ نظر نہیں آتے، چھپے ہوئے ہیں. جنت کہتے ہیں باغ کو کہ زمین کو ڈھانپ لیتا ہے وہ سبزہ جو اس کے اوپر ہوتا ہے. ایک زمین ننگی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں، نہ گھاس ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ پودے ہیں، کچھ نہیں ہے، زمین ننگی پڑی ہوئی ہے. ایک یہ ہے کہ زمین نے لباس اوڑھ لیا ہے، سبزے کا لباس اوڑھ لیا تو زمین چھپ گئی، وہ نظر نہیں آ رہی. خاص طور پہ یہ تصور آدمی کو ہوتا ہے جب ہوائی جہاز سے وہ دیکھتا ہے کہ کہیں زمین ننگی نظر آ رہی ہے، کہیں زمین کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لحاف اوڑھ لیا ہوا ہے اس نے اور وہ اس میں چھپی ہوئی ہے. تو جنت باغ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ زمین وہاں نگاہوں سے چھپ جاتی. جنین وہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ابھی ہے، نظر نہیں آ رہا، وہ ابھی کسی کو دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. تو جب تم جنین تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، ہم تو اس وقت بھی تمہیں جانتے ہیں کہ تمہاری حقیقت کیا تھی، تو ہم سے کہاں چھپو گے؟ جہاں تک من الارض کا تعلق ہے اس میں دوسرا امکان بھی پیش نظر رکھیے کہ وہ جو ارتقائی عمل ہے، تو جو بھی حضرت آدم علیہ السلام کا جو بھی زمین سے مادہ لیا گیا، وہ چاہے وہ ارتقائی عمل میں سے ہو کر گزرا ہے، چاہے براہ راست تخلیق ہوئی ہے. تو حضرت آدم کی چونکہ مٹی سے تخلیق ہوئی تو گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اذ انشأکم من الارض، جبکہ ہم نے تمہیں اٹھایا زمین سے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی صورت میں تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اب تزکو کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں لفظاً. تزکیہ سے ہے، مت پاک کرو اپنے آپ کو، یہ ترجمہ نہیں ہوگا. اگرچہ ترجمہ تو ممکن ہے لیکن مفہوم یا مراد نہیں ہو سکتا. ہمیں تو کرنا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ تو ہمیں حکم ہے اپنے آپ کو پاک کرو، اپنی صفائی جتنی کر سکتے ہو کرو، اس کے اوپر کمر کسے رکھو. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہو، اپنی بڑی کوئی اپنی بالیدگی اور اپنی پاکیزگی اور اپنی بزرگی کا ڈھڈورا نہ پیٹو. هو اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے اس کو کہ جو واقعتاً متقی ہے. یعنی ایک ہے کسی کا واقعتاً متقی ہونا، ایک ہے تقوی کا لبادہ اوڑھنا، ایک ہے واقعتاً کسی کی شخصیت میں خدا ترسی کا رچ بس جانا، ایک ہے کسی کا اپنی دینداری اور زہد کا اشتہار دینا، اس کا ڈھنڈورا پیٹنا. تو جس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے وہ نہیں ہے دوسری چیز، بلکہ یہ کہ اپنی اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حکایت. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بہت قریب آتا ہے یہ مصرع اس آیت کے، اس مفہوم کے. اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے جو تقصیرات ہیں ان پر نگاہ رکھے، اپنی کوتاہیوں پر نگاہ کو جمائے رکھے. جو کچھ اللہ نے توفیق دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے انسان، لیکن یہ کہ ہر وقت اپنی توجہ کو مرتکز رکھے اپنی کوتاہی پر جو فی الحال ہے، تاکہ غرور پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، عجب پیدا نہ ہو. یہ ہے اصل میں اس آیہ مبارکہ کا جو اصل یعنی ہمارے لیے رہنمائی والا پہلو ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى،
اس میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے. اگر کوئی حقیقتاً متقی ہے تو اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کبھی اپنے تقوی کا اشتہار نہیں دے گا. یہاں بھی پھر میں عرض کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہ لے لیا جائے کہ جو نیکی کے کام والا اعلان کرنے کے ہیں دین میں ان کو بھی انسان نہ کرے. دیکھیں نا، چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں صوفیہ کا ایک فرقہ ملامتیہ مشہور ہے. وہ ملامتیہ فرقہ کون سا ہوتا تھا کہ جو جان بوجھ کر گناہ کے کام کرتے تھے، گندگی میں ملوث ہوتے تھے تاکہ لوگ ہمیں متقی نہ سمجھیں. لوگ متقی سمجھیں گے تو ہمارے اندر غرور پیدا ہو جائے گا، ہم جو ہے ہمارے اندر نفس ہمارا موٹا ہوگا. تو برعکس کام کرو، برائی کے کام کرو تاکہ لوگ تمہیں ملامت کریں. تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تم نیکی کے کام کرو اور لوگ تمہاری تعریف کریں. اس میں زیادہ خطرہ ہے، اس میں خطرہ کوئی نہیں ہے. نیکی اپنے اندر چھپا کر رکھو، رب جانتا ہی ہے، لیکن ظاہر کرو بدی کو، یہ دوسری انتہا ہے. یہ کوئی صحیح طرز عمل نہیں ہے. اسی کے آپ مدر دیکھتے صاحب آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ ارے کیا داڑھی رکھیں، ہمارا تو کردار ایسا ہے، ہم داڑھی کو بدنام کریں. غلط بات ہے یہ. پھر آپ نماز بھی مت پڑھیے کہ نماز کو بدنام کریں گے آپ. پھر آپ حج بھی نہ کیجئے کہ حج کو بدنام کریں گے آپ. اور واقعتاً بہت سے لوگ اسی نہج کے اوپر سوچتے ہیں کہ اب جب تک ہماری یہ صورت نہیں ہے، کردار ابھی اس معیار کا نہیں ہے، اس وقت اگر ہم یہ کریں گے تو خواہ جو ہے وہ لوگوں میں چرچا ہوگا، گویا کہ ہم اپنی نیکی کا اشتہار دے رہے ہیں. اور یہ کہ چونکہ ہمارا کردار اور ہماری شخصیت تو اس کے ہم وزن نہیں ہے تو ہم خواہ بجائے یعنی لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ اس داڑھی کو بھی بدنام کر دیں گے. یہ بالکل غلط طرز عمل ہے، یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے. جو کام اعلانیہ کرنا دین میں بتایا گیا وہ اعلانیہ ہی کرنا ہوگا. اس میں اس وجہ سے کہ خواہ لوگوں کے اندر ہماری عبادت گزاری کا چرچا نہ ہو جائے جو ہمارے لیے ایک فتنہ بن جائے، اس بنا پر اگر آپ ہٹ گئے تو گویا کہ شیطان کا وار آپ پر وہ مؤثر ہو گیا، کاری ہو گیا. نماز باجماعت فرض ہے، اور وہ فرض علی الاعلان ہی آپ کے اوپر کی گئی ہے کہ باجماعت جا کر آپ نماز ادا کریں. سب کو معلوم ہو کہ آپ نے نماز پڑھی. زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ مفروضہ علی الاعلان کیجئے، اس لیے کہ وہ فرض ہے. ہاں صدقات نافلہ ہے، اس میں اگر کر سکتے ہو تو اس حد تک اخفاء سے کام لیجئے کہ جو آپ کا داہنا ہاتھ دے رہا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ ہے نوافل کے اندر. لیکن فرائض کے اندر اصل شے جو ہے وہ اعلان ہے، اظہار ہے، برملا کرنا ہے. اس لیے کہ یہ دین کا اپنا فلسفہ ہے، دین کی اپنی حکمت ہے. اللہ نے ایسے بنایا ہے دین کو، ہم اس کے اندر خود اپنے کسی فکر اور فلسفے اور اپنی منطق کے مطابق اس میں ترمیم کرنے کے مجاز نہیں. جو کام علانیہ کرنے کا حکم دیا گیا علانیہ کرو، لیکن اپنے کوئی نیکی اور اپنے اندر دیکھتے رہو کہ کہیں کوئی غرور نفس پیدا نہ ہو جائے، کہیں کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے. اس لیے کہ مہلکات میں ہی اشدہن ہے اعجاب المرء بنفسہ. اگر آپ کے اندر ذرا بھی یہ خیال ہو جائے کہ میں تو بڑا نیک ہوں اور بڑا متقی ہوں تو کیا دھرا ختم ہو جائے گا، بالکل ضائع ہو جائے گا. شیخ سعدی نے وہ حکایت کے انداز میں بڑا پیارا ایک واقعہ کے طور پہ نقل کیا ہے بات سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص تھا اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا نوجوان. تو وہ رات کو دونوں باپ بیٹا جو ہے نوافل ادا کر رہے تھے. کچھ لوگ سو رہے تھے تو بیٹے نے ایسے ہی کہا کہ ابا جان مجھے بڑا احساس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کتنے محروم ہیں، یہ اس وقت پاؤں پھیلائے سو رہے ہیں، اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا. تو باپ نے کہا بیٹا اگر تم بھی سوئے ہوتے تو یہ بہتر تھا اس سے کہ تم اس وقت یہ جو توفیق تمہیں ملی ہے اس کی بنا پر تم نے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھا جو سو رہے ہیں. یہ منفی نتیجہ ہے جو نکلا ہے تمہارے اندر، تو اس سے تو بہتر یہ تھا کہ تم بھی سوئے رہتے. تو یہ چیز کہ نیکی کا اس طرح کا کوئی احساس پیدا ہو جائے، کوئی عجب، کوئی دوسروں سے اپنی برتری کا احساس، تو پھر یہ ہے کہ وہ نیکی برباد گناہ لازم. اس عبادت کا اور اس تقوی کا اور اس زہد کا اور اس تزکیے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. وہ خوب جانتا ہے جو واقعتاً متقی ہے، اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے. وہ اللہ جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی حالت اس کے سامنے ہے. ہر وقت انسان جو ہے اس پہلو سے چوکس رہے. افرأیت الذی تولی. اب یہاں پر یہ ایک کردار ہے جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اس طرح کی آیات میں عام طور پر آپ کو ایک اختلاف ملے گا کہ ہمارے ہاں مفسرین کا ایک رجحان تو یہ ہے کہ معین کرے کہ وہ شخص کون تھا جس کے بارے میں یہ آیات آ رہی ہیں، اور ایک رجحان یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک تمثیلی کردار ہے، ایک مثالی جو مثال کے طور پر ایک کردار نگاری کی جا رہی ہے تاکہ ہر شخص دیکھے اپنے اندر جھانکے کہ کہیں یہ کردار میرے اندر تو نہیں. مختلف کریکٹرز جو ہیں وہ آپ کو دنیا میں ملتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی
سب ایک درجے کے نہیں تھے، ایک مزاج کے نہیں تھے. ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر افسر، ایک کا اپنا ایک مزاج تھا. ابو بکر کا اپنا مزاج ہے، عمر کا اپنا مزاج ہے. اور ہم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر. تو ایک مزاج ہے، مختلف ہے، فرق ہے. پھر مدارج ہے، جب فرض مراتب نکونی زندگی. اسی طرح جو آپ کے مخالفین اور معاندین تھے وہ بھی سب ایک طرح کے نہیں تھے. آخر اسلام کے کلمے سے تو محروم ابو طالب بھی گئے دنیا سے، لیکن اس کا کردار کچھ اور تھا. ان میں سے تو ہم میں سے کون ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میرے کندھے پر ان کے احسان کا بوجھ نہیں ہے. اگر پورے 10 برس آغاز وحی سے لے کر سن 10 نبوی تک انہوں نے ساتھ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ محسن ہے ہمارے. لیکن اس دنیا سے بہرحال وہ بغیر کلمہ اسلام کے گئے ہیں. حضور نے فرمایا اسی لیے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا ابو طالب کو. لیکن وہ سب سے ہلکا عذاب بھی کیا ہے کہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے زیر اثر اس کھوپڑی میں بھیجا ایسے پکے گا جیسے کہ ہنڈیا جو ہے وہ چولہے کے اوپر پکتی ہے. یہ ہلکا ترین عذاب ہے، لیکن ہلکا ترین ہوگا اس لیے کہ بہرحال وہ کلمہ شہادت سے محروم تو گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا ہے. اب ایک اس کے بالکل برعکس کردار ہے، وہ ابو لہب کا کردار ہے. بدترین کردار، ذلیل ترین کردار. بخیل بھی تھا، بزدل بھی تھا، یعنی کوئی عام بنیادی انسانی اخلاقیات بھی نہیں. خائن بھی تھا، چور بھی تھا، اگرچہ سرمایہ دار تھا، صاحب حیثیت تھا، عبد المطلب کا بیٹا تھا، شکل و صورت بہت اچھی تھی، انگارے کے مانند اس کی آنکھیں تھیں، بہت بڑی بڑی آنکھیں اور بہت یعنی سرخ و سفید رنگت والا. لیکن یہ کہ کردار کے اندر وہ بدترین کردار، ابو لہب کا کردار بدترین کردار ہے. اس میں نہ شجاعت تھی، نہ اس کے اندر یعنی کوئی لوگوں کو مال دینے کی اور خیرات کی یا لوگوں کی بھلائی پہ خرچ کرنے کی کوئی ان کا مادہ موجود نہیں تھا. اب اس کے درمیان میں، ان 2 کرداروں کے درمیان آپ کو 2 اور کردار ملیں گے. ایک ابو جہل کا ہے، مخالفت میں سخت، انتہائی شدید، لیکن اس میں شجاعت بھی تھی. اس نے اپنے کفر کے لیے گردن کٹوا دی کہ وہ یا کہ اس کے اندر کم سے کم بزدلی نہیں تھی. پھر وہ جو فخر کرتا تھا، عرب کا ایک عام مزاج تھا، ہم نے کھانے کھلائے، ہم نے دسترخوان بچھائے، ہم نے لوگوں کی خدمتیں کی، وہ کرتا تھا. یہ ان کے ہاں مقابلہ ہوتا تھا ان چیزوں کا، کس کا دسترخوان کتنا وسیع ہے، کس کے گھر کے باہر کتنا راکھ کا ڈھیر پڑا رہتا ہے. یہ راکھ کا ڈھیر پڑا ہونا اس کے نہایت تو یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے میں کی ایک علامت تھی کہ اس کے ہاں ہر وقت چولہے میں آگ جلتی رہتی ہے، کھانے پکتے رہتے ہیں، مہمان نوازی ہوتی رہتی ہے، لہٰذا وہ اس کے دروازے پر راکھ کے ڈھیر آپ کو ملے گی. یہ ان کے ہاں ایک بہت بڑی علامت تھی خوبی کی. اس میں مقابلے ہوتے تھے. لیکن سخت ترین دشمن حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کردار ہے ولید بن مغیرہ کا، اور سب سے زیادہ جو عددی اعتبار سے کردار آپ کو دنیا میں ملے گا وہ ولید بن مغیرہ کا ہے. یہ کیا ہے کہ کچھ حق کی طرف بھی طبیعت آمادہ ہوتی ہے. انسان جو ہے خیر کو پہچان لیتا ہے، حق کو پہچان لیتا ہے، لیکن کچھ مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں. کچھ مال کی محبت، کچھ دنیا کی محبت، کچھ شہرت کی محبت، کچھ وجاہت کی محبت. میں اگر مان لوں گا تو سب میرے برادری والے دشمن ہو جائیں گے. اس وقت مجھے چودراہٹ حاصل ہے، میری چودراہٹ جاتی رہے گی. اب یہ حق کو پہچان چکا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو حق کو پہچان ہی نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ ایک حق کو پہچان لیا لیکن اپنی مصلحتوں کی وجہ سے آگے نہیں آ رہا. اسی طریقے سے اس کے اندر کچھ نہ کچھ لوگوں کو کھانا کھلانا اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے وہ فراخ دلی موجود ہے، لیکن ایک حد پر آ کر بس رک جاتا ہے. اس لیے کہ انسان جو ہے اس معاملے کے اندر بھی یہ ایک بین کردار ہے، مذبذبین بین ذالک. یہ کردار جب مسلمان میں ہوگا تو وہ منافق کہلائے گا. یہی کردار اسلام کی تو ایک لکیر ہے نا، ادھر مسلمان ادھر کافر. کافر میں جب وہ کردار ہوگا تو وہ گویا کہ ولید بن مغیرہ اس کی ایک علامت ہے، سمبل ہے. اور جب وہ اسلام کے اندر وہ کردار آئے گا تو منافقت کی شکل اختیار کرے گا کہ مذبذبین بین ذالک. کچھ چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے. آسانی ہوتی ہے تو کچھ چل پھر لیتے ہیں، جب کوئی مشکل وقت آ گیا، کوئی سخت کٹھن مرحلہ آ گیا تو ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، ان کی جان پر بن جاتی ہے. تو یہ کردار مشترک کردار ہے. لیکن جب یہ قانونی اسلام کے ساتھ ہوگا تو یہ منافقت کہلائے گی، اور جب اس قانونی اسلام کے دائرے سے باہر ہوگا تو اس کی نمایاں علامت جو ہے ولید بن مغیرہ ہے. اور اکثر و بیشتر انسان، اگر میں اور آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانکے تو اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو پائے گی. صرف فرق ہوگا، ریشو پروپورشن کا فرق ہوگا.
لیکن اکثریت عظیم جو ہے انسانوں کی وہ آپ کو اسی جگہ ملے گی۔ ایسے لوگ بھی شاذ ملیں گے جن کے اندر حق کی پہچان ہی نہیں رہی، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی شاذ ملیں گے کہ جو جس حق کو پہچان لے ہرچہ باد آباد کہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اس مجدار کے اندر چھلانگ لگانے پر آمادہ کری۔ یہ دونوں کردار جو ہے یہ شاذ ملیں گے۔ درمیانی کردار وہی ہوگا جو میں نے عرض کیا ہے، اسلام کی قانونی لکیر سے ادھر ہے تو منافقانہ کردار ہے، اسلام کی قانونی لکیر سے اس پالے کے ادھر ہے تو پھر وہ ولید بن مغیرہ کردار۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے کردار پر قرآن مجید میں صرف ایک صورت میں جو پہلی آیات آئی ہے قرآن مجید کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد جو کردار آیا ہے ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ کردار نگاری جو ہوئی ہے سورہ علق میں، یہ ابو جہل سے متعلق ہے۔ ابو لہب پر مکمل صورت آئی ہے قرآن مجید میں اور نام کے ساتھ آئی، بدترین کردار، اس کو تو نام کے ساتھ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ لیکن ولید بن مغیرہ کے لیے آپ کو متعدد مقامات پہ کردار ملے گا۔ سورہ مدثر میں بھی اسی کا کردار ہے، سورہ نون میں بھی اسی کا کردار ہے، اور یہاں پر بھی عام طور پر لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی کردار نگاری ہو رہی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اسلام کو پہچان چکا، سورہ مدثر میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ مان گیا تھا تقریباً کہ یہ نہیں، تم کہتے ہو کہ یہ شاعری نہیں ہے، قطعاً میں نے بہت شاعروں کا کلام سنا ہے، یہ محمد جو پیش کر رہے ہیں شاعری نہیں۔ اچھا تم کہتے ہو یہ کہانت ہے، میں ہرگز نہیں کہہ سکتا یہ کہانت ہے، میرے بہت سے کاہنوں کے ساتھ میرے مراسی میں دوستیاں ہیں، میں ان کے کلام کو پہچانتا ہوں، پرکھتا ہوں، یہ کہانت نہیں ہے۔ اب لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ گیا یہ تو ہاتھ سے ولید بن مغیرہ، اس پر تو جادو چل گیا محمد کا۔ انہوں نے جو شور مچایا تو فوراً پھر اس نے وہ جو پانسا پلٹا ہے اس کے بعد پیترا بدلا اس نے، یہ سحر یوسر ان ھذا الا قول البشر، نہیں ٹھیک ہے، یہ سحر ہے، جادو ہے جو چلا آ رہا ہے اور قول بشر ہے، میں نہیں مانتا کہ اللہ کا کلام ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں۔ محروم رہ گئے قریب آ کر کہ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ ان تمام وادیوں کو طے کر آیا، پہنچ گیا، لیکن یہ کہ پھر وہ چودراہٹ کی جو بیڑی تھی وہ پاؤں میں ایسی پڑی ہوئی تھی کہ اس نے کھینچ کر دوبارہ جہنم میں ادا پہنچا دیا۔ بالکل یہی معاملہ ہوا تھا قیصر روم کا، ہرقل کا۔ ہرقل بالکل پہنچ چکا تھا، صرف وہ یہ چاہتا تھا کہ جس طرح کبھی کانسٹینٹائن جو تھا، ایمپرر کانسٹینٹائن، جس طرح اس نے اس وقت جب کرسچینٹی قبول کی تھی تو این بلاک پوری مملکت جو ہے عیسائیت قبول اس نے کر لی، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ نظام جو تھا برقرار رہا اور شہنشاہ رہا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ سب لوگ میرے جو ہے مان لیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دربار میں بلا کر ابو سفیان سے جو مکالمہ کیا ہے وہ تاریخ کا ایک اہم یعنی چیپٹر ہے سیرت النبی کا، کہ کس طرح اس نے ایک ایک سوال کر کے حقیقت کو ابو سفیان کی زبان سے نکلوایا ہے۔ وہ اس وقت تک کفر پر تھے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میں بارہا یہ سوچتا تھا کہ میں اس کے سوال کے جواب میں جھوٹ بول دوں۔ اس نے کہا کہ کیا اس سے کبھی جھوٹ بولا؟ اب یہ کہنا چاہتا تھا کہ محمد نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں کیسے کہتا، میرے ساتھ دوسرے لوگ موجود تھے، قریش کے قافلے کے لوگ جو تھے، وہ کہتے اپنے دل میں کہ اتنا بڑا سرداروں کا جھوٹ بول رہا، تو ان لوگوں کے اس خیال کی وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا اور سب سچ اگل دیے۔ اور وہ جو ایک وکیل، ماہر وکیل کی طرح جرح کر کے، جیسے کہ وکیل گواہ کے اندر سے اگلواتا ہے، تو ہرقل ایک ماہر وکیل کی طرح اس کے اندر سے حق اگلوا رہا تھا، سچائیاں نکلوا رہا تھا۔ سب کچھ کس لیے کر رہا تھا کہ یہ بطارقہ جو بیٹھے ہوئے تھے اور جو سپہ سالار بیٹھے ہوئے تھے اور 20,000 30,000 منصبدار جو بیٹھے ہوئے تھے، ان سب پر حق منکشف ہو جائے کسی طرح، تاکہ ہم سب ایمان لے آئیں تو میری چودراہٹ موجود رہے، برقرار رہے۔ اگر میں نے ایک انڈیویجول کی حیثیت سے اسلام قبول کیا تو میرا پتہ چاک کر دیں گے۔ یہ وہ بیڑی تھی اقتدار کی، مصلحت پرستی، کہ جس کی وجہ سے محروم رہ گیا۔ تو یہ ہے وہ کردار۔ اب آپ اس کو دیکھیے، عرب کے اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے اس کردار کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور عام طور پر بھی اس کردار کی پہچان بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ہمیشہ اکثریت انسانوں کی آپ کو اسی کردار کے اندر ملے گی۔ افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا واکدی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے روگردانی کر لی، پیٹھ موڑ لی؟ زیادہ تفصیلی نقشہ جو ہے وہ سورہ مدثر کے اندر آئے گا، ہم پڑھیں گے، اور ابھی میں نے وہ آپ کو وہ آیات کا حوالہ بھی دیا ہے۔ وآتی قلیلا، دیا کچھ، واکدا، اور پھر وہ رک گیا۔
اب یہ دیا سے کچھ لوگوں نے یہ لیا ہے کہ اس نے کچھ بہت فراخ دلی کے ساتھ کچھ دیا بھی، کوئی مال خیرات بھی کیا، پھر ایک دم جو ہے وہ بخیل ہو گیا، اس نے اپنے خزانے کے دروازے بند کر لیے۔ لیکن اعطاء جو ہے اس سے زیادہ وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے۔ حق کی طرف آنا، حق کو تسلیم کرنا، یہ بھی ایک اعطاء ہے۔ مان لیا، یہ آتا ہے آئی گرانٹ، آپ کی یہ بات جو ہے میں آئی گرانٹ اٹ کہ یہ صحیح ہے، میں نے تسلیم کر لیا، تو اس میں بھی گرانٹ کا لفظ جو انگریزی میں آتا ہے وہ اسی سینس میں آتا ہے کہ میں نے آپ کی یہ بات جو ہے تسلیم کر لی کہ یہ بات درست ہے۔ تو اسلام کے قریب بھی آیا اور کچھ نہ کچھ وہ کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور جو بھی ان کے ہاں بنیادی جو انسانی کردار کے لوازم تھے اس میں بھی کچھ آگے بڑھتا تھا۔ لیکن یہ کہ بہرحال جب اللہ اور آخرت انسانی اخلاق کے لیے جو یہ چٹانیں ہیں جن کے اوپر کی یہ قصد تعمیر ہو سکتا ہے، بلند سے بلند منزل تو وہیں لے جائے گے جہاں نیچے چٹان ہو، چٹان کے اوپر آپ کی تعمیر ہوئی ہے تو آپ منزل پر منزل چڑھاتے جائیے۔ بودی زمین کے اوپر تعمیر کر لیے تو ظاہر بات ہے کہ یا تو پائلنگ کیجئے پہلے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، لیکن جب تک یہ پائلنگ نہیں تھی تو وہ بودی زمین کے اوپر تو ایک ہی منزل کا مکان بن سکے گا، اوپر تو آپ دوسری منزل نہیں کھڑی کر سکتے۔ تو یہ ہے عقدہ، کہتے ہیں کہ کوئی شخص زمین کھود رہا ہو تو کھودتے کھودتے اچانک کسی چٹان ایسی آ جائے کہ جس کو اب وہ توڑ نہ سکے، تو یہ عقدہ کا مفہوم اس سے ادا ہوتا ہے۔ کچھ کیا، آگے رک گیا، آگے جا کر اس کے قواشل ہو گئے۔ افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا وعقدا، کچھ محنت، کچھ کوشش، کچھ آگے بڑھنا، پھر پیچھے ہٹ جانا، 2 قدم آگے بڑھنا، 1 قدم پیچھے کر لینا، یہ جو کردار ہے مذبذب رہنا، ایک وہ کہ ہرچ باد آباد ما کشتی درا بنداختیم، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے وہ سمندر میں ڈال دی ہے، اب یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو ڈوبیں گے، اب اس کشتی کے ساتھ ہے معاملہ۔ ایک یہ ہے کہ انسان مذبذب رہے اور 2 کشتیوں کا سواری جو ہے کرنے کی کوشش کرے۔ اعنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم موجود ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو؟ آئندہ کے بارے میں کوئی حتمی علم اس کے پاس ہے؟ اس لیے کہ جیسے سورہ مدثر میں کردار ذرا تفصیل سے آئے گا، وہاں اس کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ مجھے جو کچھ یہاں ملا ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر مجھے ملے گا۔ میں وہ آیات ہی مناسب ہے کہ اس وقت پڑھ کے آپ کو سنا دوں۔ اب دیکھیے وہاں جو کردار آیا ہے سورہ مدثر میں، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازیدا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوسر ان ھذا الا قول البشر۔ اب یہ ہے گویا کہ اس آیت کی شرح، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ وہاں یہ ایک آیت میں سمو دیا گیا، یہاں پورا نقشہ اس کا کھینچ دیا گیا کہ اس نے غور کیا، تیوری چڑھائی، سوچا، اور اس میں بھی ابھی وہ نہیں ہے جو کہ یعنی آپ کو تفسیری جو روایات ہیں ان میں ملتا ہے کہ جب کہا کہ لوگوں نے کہا کہ کیا کہنا چاہیے، محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے، شاعری کہنی چاہیے۔ انہوں نے نہیں شاعری نہیں بھائی، کیا بات کر رہے ہیں، میں شاعروں کے کلام کو خوب پرکھ سکتا ہوں، میں ناقد ہوں، تنقید کا فن مجھے آتا ہے، یہ شاعری نہیں۔ اچھا تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ کاہنوں کا کلام ہے۔ انہوں نے نہیں یہ نہیں، آخر کاہنوں سے ہم واقف ہیں، ان کی جو تک بندی ہوتی ہے اس کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، یہ کاہنوں والا کلام۔ اب یہاں قریب آ گیا تھا، جب لوگوں نے شور مچایا تو اب اس نے وہ جو پیترا بدلنا تھا اس کے لیے سارا ڈرامہ کھیلا، جیسے کہ انسان غور کر رہا، ہاں بھائی سوچنا پڑے گا، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوسر۔ بات کہی تو کیا کہی، ہاں جادو ہے، یہ جادو بھرے کلمات ہیں، ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان ہی کا کلام ہے، یہ کوئی خدائی کلام نہیں۔ یہ ہے وآتی قلیلا وعقدا، کچھ آیا تھا، قریب آیا تھا، بات مان رہا تھا، گرانٹنگ دی ٹروتس، تسلیم کر رہا تھا حقائق کو، لیکن پھر ایک دم رک گیا، جیسے کہ چٹان آ جائے اور اب آگے آپ کا پھاوڑا رک جائے کہ اس کو وہ توڑ نہ سکے۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، یہ ہے اس کی اس خواہش کی، ثم یطمع ان نزید،
یا جیسے کہ سورہ مریم میں آیا لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، مجھے لازماً ملے گا، مجھے یہاں سب کچھ ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا۔ سورہ کہف میں بھی آیا ہے، مجھے دو افراد کا مکالمہ دیا گیا ہے کہ مجھے یہاں سے بہتر ملے گا وہاں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اول تو مجھے یہ گمان ہی نہیں ہے کہ کوئی قیامت ہوگی، کوئی جنت دوزخ ہے، سب ڈھکوسلے ہیں، لیکن بالفرض مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو لازماً مجھے یہاں سے بھی بہتر ملے گا۔ یہ اس پر ہے اصل میں تبصرہ، أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، تو کیا اسے متنبہ نہیں کر دیا گیا، خبردار نہیں کر دیا گیا؟ یہ اصل میں نبأ سے ہے، ایک نبأ ہے جس سے متنبہ یا متنبہ ہوگا، اور متنبأ حمزہ کے ساتھ کسی کو کوئی خبر پہنچا دینا، نبأ عظیم جو ہے وہ کسی تک پہنچا دی گئی۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبردار نہیں کر دیا گیا، کیا اس کو باخبر نہیں کر دیا گیا اس چیز سے کہ جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی، یعنی تورات میں، ابراہیم اور ابراہیم کے صحیفوں میں، الذی وفا، اور ابراہیم کون؟ ابراہیم جس نے اپنے رب کے ساتھ پورا عہد پورا کر دیا، وفا کیا ہے اللہ کے ساتھ، ہر چیز کو نبھایا ہے، جس کو کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، رب نے کیسے کیسے کڑے امتحان لیے، کتنی بڑی آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ ابراہیم ہمارا بندہ ہمارے ہر امتحان میں پورا اترا۔ تو یہاں پر وفا یوفی توفیتاً، پورا پورا دے دینا، یہ لفظ آ رہا ہے آتا کے ساتھ۔ آتا کسی نے دیا، تھوڑا سا دیا، ایک وہ ہے جس نے بھرپور دیا، جو اللہ کا تقاضا تھا، جو اللہ کا حق تھا، بھرپور عطا کر دیا۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ اے اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اسی طرح یہ تقوی جو ہے ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، اور انسان کے عملی جو مظاہر ہیں اس توفیت کے پورا پورا کر دینا کہ وہ مجاہدہ ہے، جہاد ہے۔ جاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اتنی محنت کرو، اتنا جہاد کرو، اتنی جان اور مال کھپاؤ جتنا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے۔ تو یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مدح کی ہے اللہ نے، وہ ابراہیم ہمارا وہ بندہ جس نے پورا کیا، ہر شے کو پورا پورا نبھایا، ہر تقاضے کو کہ جو ان سے کیا گیا پورا کیا، ہر قول جو اس نے اس کا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ تو وہ ابراہیم الذی وفا۔ اچھا یہاں پہ اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ آخری پارے میں بھی موجود ہے، سبح اسم ربک الاعلی میں، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ جہاں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بھی کوئی صحیفے تھے، اللہ نے انہیں بھی کوئی صحیفے عنایت فرمائے تھے۔ اس وقت دنیا میں بقیہ کتابیں تو چاہے وہ مسخ شدہ حالت میں ہیں، محرف ہیں، موجود ہیں، تورات موجود ہے، 5 بکس جو ہے تورات کی، نیو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی پہلی 5 کتابیں، یہ جو بھی بگڑی ہوئی شکل محرف صورت میں، لیکن بہرحال موجود تو ہے، تورات ہے دنیا میں۔ انجیل دنیا میں ہے، اصل انجیل نہ صحیح اناجیل اربع جن کو وہ کینونیکل کہتے ہیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، سامز جو ہیں وہ ترانے حمد کے، وہ موجود ہیں، حمد اور شکر کے ترانے، چاہے ان کے اندر بھی کوئی قطر بیمت ہو گئی ہو، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے یہ آج دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ اب اس کی 2 توجیحات کی گئی ہیں، ایک توجیہ تو اکثر مفسرین نے کی ہے، وہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تعلیمات بھی تورات میں جب ذکر ہوا ہے حضرت ابراہیم کا تو وہ وہاں پر وہ چیزیں آ گئی ہیں، گویا کہ صحف ابراہیم بھی تورات کے ذریعے سے کسی نہ کسی درجے میں دنیا میں موجود ہے۔ یہ بات اس اعتبار سے صحیح ہو جائے گی کہ انجیل بھی اس وقت جو دنیا میں موجود ہے وہ انجیل تو نہیں ہے جو حضرت مسیح کو ملی، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ان اناجیل میں موجود ہے، اور وہ ایک طرح کی بایوگرافیز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، گویا کہ ان کی یعنی آٹو بایوگرافی نہیں ہے لیکن بایوگرافیز دوسروں کی لکھی ہوئی ہیں، تو وہ اس طریقے سے اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ کی شکل میں وہ انجیل بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ تو ایک توجہ تو یہ ہے کہ جس طرح انجیل ہے
حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت کی صورت میں موجود، اسی طرح صحف ابراہیم بھی تورات میں حضرت ابراہیم کا جو ذکر ہے اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں موجود ہے۔ ایک تو یہ خیال ہے، ایک ذاتی رائے میری ہے، بہت سے اور دوسرے حضرات نے بھی اس کو پیش کیا ہے، لیکن یہ مفسرین یا ہمارے جو مستند علماء ہیں ان کی رائے نہیں ہے، یہ ایک اسٹرے تھاٹ کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک بات اس میں ہے جس کو کہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، ایک گمان کے درجے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ایک گمان ہے کہ گوتم بدھ نبی تھے اور ذوالکفل جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ یہ گوتم بدھ تھے، کپل بستو والے، کپل اور کفل عربی زبان میں پے فے سے بدلتی ہے۔ اسی طرح کا ایک گمان یہ ہے کہ یہ جو آریہ ہندوستان میں آئے تھے یہ بھی نسلاً ابراہیمی ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم کو خدا بنایا ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنایا۔ تو برہما کا جو تصور ان کے ہاں ہے وہ ابراہیم ہی کے لفظ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور اپنشد وغیرہ جو ان کے پاس ہے ان میں وہ حضرت ابراہیم کے صحیفے جو ہے وہ محرف شکل میں، ظاہر بات ہے جب تورات کی تحریف ہو گئی جو بات بہت بعد میں آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش سمجھیے کہ 1000 سال بعد یا 700-800 برس کا فصل تو ہے کم از کم، تو اس کے بعد اگر تورات نازل ہوئی اور وہ تورات بھی تحریف شدہ ہے تو حضرت ابراہیم کے صحیفوں کے اندر بھی جو دخل اندازی وغیرہ ہو گئی، لیکن یہ کہ اس کے کچھ حصے دنیا میں اس وقت ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں وید اور اپنشد ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ بات مجھے کچھ قوی معلوم ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت سے استشہادات ہیں۔ یہ جو ان کا آریاؤں کا ہندوستان میں آنا ہے اس کے بارے میں بھی پہلے یہ خیال تھا کہ شاید 5000 برس پہلے آئے تھے، لیکن ہوتے ہوتے جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے یہ 3000 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے معاملہ، اور 3000 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے معاملہ یہود کے مصر سے نکلنے کا۔ یہود جب مصر سے نکلے ہیں 12 قبیلے تھے، اور یہ ہوا ہے 1300 قبل مسیح میں، 1300 قبل مسیح، اور اب آپ 2000 شامل کر لیجئے، 1987 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ 2000 1300 3300 برس بنے۔ اس وقت جو قبائل نکلے ہیں 12 قبیلے جو آئے ہیں ان میں سے بعض قبائل جو ہیں ان کے بارے میں عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دی لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل۔ کچھ قبیلوں کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں گئے، یعنی جو یہود کی اپنی تاریخی جو لٹریچر ہے اس کے اندر ان کا ذکر نہیں، گم ہو گئے، دی لاسٹ ٹرائبز، گم شدہ قبیلے۔ تو ایک گمان غالب یہ ہے اس وقت کہ وہی قبیلے ہیں کہ جو یہاں آ گئے تھے، اور ہنود اور یہود کی جو ذہنی اور ان کی مزاجی جو مشابہت ہے، ان کے مزاج کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ قرب ہے، وہ بھی ایک دلیل بنتی ہے اس بات کی کہ یہ آئے۔ اور جب یہ آئے اسی طریقے سے حضرت یعقوب کے بڑے بھائی عیسو، ان کی اولاد کہاں گئی؟ آخر وہ بھی ابراہیمی تھے نا، ان کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، ان کا بھی کوئی وجود نہیں ملتا۔ یہ اس طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل کی مختلف شاخیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی آئی ہوں، اور انہوں نے اپنے دین کو بگاڑ کر یہ شکل بنا لی ہو جو آج ہندو مذہب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ واللہ عالم، یہ گمان کے درجے کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ بات میں نے اصولاً کئی مرتبہ عرض کی ہے، اہم مضامین قرآن مجید میں 2 جگہ ضرور آتے ہیں، اور وہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے یہ چیز کہ قرآن مجید میں کوئی بات 2 دفعہ آئے۔ تو صحف ابراہیم و موسیٰ سورۃ الاعلیٰ میں، اور یہاں فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، گویا کہ ان 2 مقامات نے اس مضمون کی اہمیت کو مؤکد کر دیا ہے۔ اور صحیفے کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اگر اطلاق ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ چیز جو ہے چاہے بگڑی ہوئی شکل میں ہو موجود ہوگی، واللہ عالم۔ لیکن وہ اصل بات کیا تھی جس کے لیے حوالہ دیا گیا؟ یہ اس سورہ مبارکہ کے بڑے اہم مضامین میں سے ایک مضمون ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے، ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ہے جو بھی وہ آرزو کرے؟ تمنا وشفل تھنکنگ، تمناؤں کے سہارے انسان جیے گا۔ یہاں پر بھی اسی بات کو ایک عکسی انداز میں، جیسے ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا ہے، تو اس سٹیٹمنٹ کا یہ کانورس ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ یہ 4 آیات بہت اہم ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے کہ اس نے محنت کی ہے۔ اصل معاملہ انسان کی محنت کا ہے، سعی کا ہے، جد و جہد کا ہے، خواہشات کا نہیں ہے۔
امنیات کا نہیں ہے، امانی کا نہیں ہے، وشفل تھنکنگ سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس دنیا کو اللہ نے جس اصول پر بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو محنت کرنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، محنت ہی سے کچھ بنے گا۔ یہاں پہ اگرچہ مفسرین نے بہت سے مباحث چھیڑ دیے ہیں کہ آخر ایصال ثواب کا مسئلہ ہے، وہ تو انسان کی اپنی محنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں اس کا بھی ایک وجود ہے۔ استغفار ہم کر رہے ہیں کسی کے لیے تو آیا اس کا بھی کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تو ہے ان لیس للانسان الا ما سعی۔ اس کو اگر بالکل لٹرل سینس میں لیا جائے گا تو اس کے معنی تو یہ کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہو۔ تو خود محنت نہیں کی ہے تو ایصال ثواب کیسا؟ یہ تو عمل تو آپ کا ہے، آپ نے کوئی خیرات کی اور کہا کہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے تو نفی ہو رہی ہے اس کی۔ اسی طریقے سے آپ استغفار کر رہے ہیں، اللہ معاف فرما دے، کیوں معاف فرما دے؟ اگر اس نے کام ایسے غلط کی ہے تو کیوں معاف فرما دے؟ اس قانون کے خلاف ہو جائے گا۔ ان چیزوں کی نفی نہیں ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ پر جو قرآن سے، سنت سے، حدیث سے ثابت ہو ان کا اس بات کرتے ہوئے اصل بات کیا ہے کہ انسان کی سوچ کا جو بنیادی پتھر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اصل شے اپنی محنت ہے، اس کو ایمفیسائز کرنا ہے، باقی چیزوں کی نفی نہیں۔ جسے ہم کہتے ہیں مفہوم مخالف، کہ اس کا مطلب یہ کہ جو چیز بھی اس کے خلاف ہے پھر وہ باطل ہو جائے گی، نہیں، اس کا جو بھی جزوی طور پر اس بات ہوگا قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے۔ استغفار تو قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ استغفار ظاہر بات ہے کہ انسان کی اپنی محنت تو نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے استغفار کر رہا ہوں، آپ میرے لیے کر رہے ہیں۔ حضور کے پاس جاتے تھے صحابہ استغفار کے لیے، قرآن میں مذکور ہے، تو استغفار ہے۔ لہذا جو چیزیں بھی کہ کتاب و سنت سے ثابت ہو جائیں گی، جیسے کہ قرآن یہ لا کی کتابوں میں ہوتا ہے کہ یہ سیکشن ریڈ ود فلاں سیکشن، یعنی اس سے یہ چیز بھی ایک ہے لیکن اس کو اس کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کی نفی نہیں کی جائے گی۔ اس سیکشن میں جو کچھ بات ہے وہ اس کی نفی اس سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر بات کو سمجھا جائے گا۔ تو ریڈ ود، اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی جو بھی بات سامنے آئے اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں، دوسرے پہلو اس مسئلے کے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ہوں ان کو ان کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ دے شوڈ بی ریڈ ود دیم۔ اس درجے تک تو بات صحیح ہوگی، لیکن اس آیت کا اس مقام پر جو زور ہے اس کو اس سے نفی نہیں کر دینی چاہیے اس کی، کہ اصل زور اسی بات پر ہے الیس للانسان الا ما سعی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ نمبر 1، کوئی جان نہیں کسی اٹھانے والی کسی اور جان کے بوجھ کو، اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اپنی اپنی گٹھڑی اٹھانی پڑے گی، اپنے اعمال کی جواب دہی خود کرنی ہوگی، اپنا حساب خود فیس کرنا ہوگا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود فیس کرنی ہوگی۔ یہ تو ایک بات ہے، کوئی کسی کا بوجھ وہاں نہیں اٹھائے گا۔ ایک بات ان لیس للانسان الا ما سعی، اصلاً انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے محنت کی۔ اب اس میں مثلا صدقہ جاریہ کا تصور جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ میں سب سے بڑی شے کیا ہے؟ آپ نے کوئی خیر کا کام کیا جس کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ تو آپ کی صحیح ہے۔ آپ نے خیر کا کوئی کام شروع کیا جس سے اب استفادہ ہو رہا ہے خلق کو آپ کے مرنے کے بعد بھی، تو وہ آپ کی صحیح ہے، اس کی تو نفی نہیں ہوئی۔ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی، صدقہ جاریہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے، تو یہ آپ کی تربیت ہے نا، جس کا کہ آپ کو ایک اثر جو ہے اور ایک اس کا کریڈٹ جو ہے مسلسل ملتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ استغفار ہے، یا یہ کہ کوئی چیز مختلف احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک صحابی جو ہے وہ آتے ہیں کہ میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے، یعنی اتنے پیسے اب ان کے پاس ہیں کہ حج فرض ہو گیا، اس سے پہلے نہیں تھے، لیکن وہ اب اس درجے ضعیف ہیں کہ وہ تو سواری کی پیٹھ پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو انہوں نے فرمایا تم ان کی جگہ پر حج کر دو۔ تو اب یہ ان کی صحیح تو نہ ہوئی، لیکن یہ کہ ان کا حج شمار ہو جائے گا۔ تو حج بدل کا معاملہ اگر وہ ثابت ہے تو اس کو ان تمام چیزوں کی نفی نہ کیجیے، لیکن اس آیت کا جو زور ہے اس کو بھی مت توڑیے۔ ان دونوں کو میں نے آج کے درس میں آپ کو متعدد چیزیں ایسی بتائی ہے کہ دو انتہاؤں کے مابین اپنے موقف کو قائم نہیں رکھیں گے تو مغالطے ہو جائیں گی۔ ان دونوں کے مابین رکھنا، نہ یہ ہو کہ اپنی اصلاح میں اتنا غلو ہو جائے کہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر اور اقامت دین اور دعوت و تبلیغ اس سے انسان جو ہے محروم ہو جائے، نہ یہ ہو کہ دوسروں ہی کو ریبڑیاں بانٹتا رہے اور تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، واعظ پر واعظ فرما رہے، نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہے نہ اپنی ذات کی فکر ہے، یہ دوسری انتہا ہو جائے گی۔ ہم ایک معتدل روش اختیار کرنی۔ اسی طرح اس میں بھی معاملہ ہے کہ یہاں پر اس جگہ کا جو زور ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رکھیے، اس کی کیفیت کو اپنے اندر جذب کیجئے۔
اپنی سوچ کا اس کو ایک جذبے لا ینفق بنا لیجئے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، نمبر ایک کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی. کوئی جان، یا مؤنث اس لیے ہے کہ نفس یہاں پر محذوف ہے، کوئی نفس کوئی جان جو ہے وہ کسی اور جان کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی. نمبر ایک، اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اپنا اپنا حساب خود دینا ہوگا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود فیس کرنی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، نمبر دو، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کے لیے اس نے محنت کی. یہ اصول اپنی جگہ یہی رہے گا. ایکسیپشنز وہ ہو جائیں گی جو کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے. یہ نہیں کہ ہماری تمنائیں ہو، ہماری وشفل تھنکنگ ہو، ہمارے من گھڑت خیالات ہو، وہ نہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہو. نمبر تین، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ جو اس کی سعی ہے، جو محنت اس نے کی ہے، وہ لازماً دو ترجمے کیے گئے ہیں یہاں. اکثر نے کیا اس کو دکھا دی جائے گی، یورا اس کو دکھا دی جائے گی، اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. جیسے کہ آخری پارے کے صورت میں آیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے، یورا کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ لازماً اس کی جزا یا سزا ہوگی، یہ نہیں کہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اس کا اختیار ہے. دکھا ضرور دیا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے کتنی مجھ پر کتنا کرم فرمایا ہے، میری حقیقت کیا تھی. اسی طریقے سے نیکی اور بدی کا ڈیبٹ کریڈٹ بھی ہوگا. آپ کی نیکیاں ہیں لیکن آپ نے لوگوں کی حق تلفیاں کی ہوئی ہیں، حقوق ان کے مارے ہوئے، آپ کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی. لازم نہیں کہ اس نیکی کا بدلہ آپ کو مل جائے، ہو سکتا ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ میں اکاؤنٹ ہو جائے، کہیں اس اکاؤنٹ میں اس کی دفی ہو جائے گی، لیکن دکھا دی جائے گی، وہ آج سامنے لازماً آ جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے بھی نیکی کی ہوگی ذرے کے ہم بدن وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے بھی بدی کی ہوگی ذرے کے ہم بدن سامنے موجود پائے گا. یہاں پر بھی وہی لفظ یورا آیا ہے، ان سعیہ سوف یورا. اللہ تعالیٰ کسی کی سعی کو تلف کرنے والا نہیں، ضائع کرنے والا نہیں ہے. اس کی سعی جو ہوگی وہ لازماً اسے دکھا دی جائے گی. ایک ترجمہ ایک صاحب نے کیا ہے، بڑا لطیف ترجمہ ہے ویسے وہ، کہ ان سعیہ سوف یورا، اور اس کی سعی جو ہے اس کا لازماً ملاحظہ کیا جائے گا، اللہ دیکھے گا، اللہ اس کو یعنی اس کا ملاحظہ فرمائے گا. یہ جیسے شاہن انداز ہوتا ہے، شاہی انداز کہ ان کا اعمال نامہ ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی قدر افزائی کے انداز میں ملاحظہ فرمائے گا تو یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا اعزاز و اکرام ہوگا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، دیکھی جائے گی، اس کی یعنی نگلیکٹ نہیں کی جائے گی، اس کی کسی نیکی، اس کی کسی سعی کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جائے گا. یہ مطلب اس کی جو اس کی کمائی جو ہے وہ دیکھی جائے گی، اس کا حساب کیا جائے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، بس مراد میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اصل میں تو نفی کی جا رہی ہے اس کی کہ وشفل تھنکنگ نہ ہو، اصل جو ہے وہ عمل پر اور محنت پر اور جد و جہد کے اوپر معاملہ ہوگا، اور کسی کا عمل جو ہے وہ ضائع ہونے والا نہیں. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، بھرپور بدلہ. اوفا یہاں پر افعل التفضیل کے وزن پر آیا ہے کہ وفا سے یہ اوفا، انتہائی پورا مکمل اس کو بدلہ جو ہے وہ دے دیا جائے. بدلے میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ڈیبٹ کریڈٹ بھی شامل ہوگا، نیکی کا لوگوں کو دیا جانا اگر آپ نے حق تلفی کی ہے، لیکن بہرحال وہ اس کو بدلے ہی کے اندر شمار کیا جائے گا، وہ انسان کی مجازات کی ایک خصوصی شکل ہو جائے گی اعمال کی. بس آج اسی پر اکتفا کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ اصل دین کا مرکزی محور جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا. اس کو حقیقت کو سامنے رکھے گا انسان تو اس کی سوچ درست ہو جائے گی، صحیح رخ پر وہ سوچے گا، اور صحیح سوچ جو ہے صحیح عمل کو جنم دے گی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.